برکتیں حاصل ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. عید کی صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے تلاوت کلام پاک سن کر ہم نے اپنے سلسلے کی ابتدا بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے. انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. آئیے ابھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بھی کمالہ، کشف دجا بھی جمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ کی صلوا علیہ وآلہ کی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ.
مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں کہ ذرا ہو مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرا ہو مجھے وسعت صحرا دے دے، تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شان نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے دل یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے دل یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کہوں جو، چاند کی طرح چھوڑے چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کہوں جو تیرا حل کہے اصحاب میں بیٹھا کرنا، وہ تیرا حل کہے اصحاب میں بیٹھا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم
پوچھے کہ کسے آتا ہے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے توبہ نہ کرنا دل کی دنیا کو نظر سے توبہ نہ کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ میں نصیروں کی نظر پر ہی گئی مجھ پہ میں نصیروں کی نظر پر ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کل قیامت میں شفاعت نصیب فرمائے اور حضور کی شفاعت مطہرہ کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ مبلغین دعوت اسلامی کی انشاءاللہ آمد وقتاً فوقتاً ہوتی رہے گی۔ میری خوش قسمتی ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد کفیل الطاری حافظہ اللہ تعالی میرے سیدھے ہاتھ پر تشریف فرما ہے۔ اپنا مدنی منہ جو چھوٹا مدنی منہ ہے یہ ساتھ ہے، ایک مدنی منہ غالباً اس سے چھوٹا بھی ہے وہ گھر پہ ہوگا، اور دو مدنی منع ہمارے یہاں منچ پر بھی تشریف فرما ہے ماشاءاللہ۔ اور میرے دل کی جانب دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن میرے استاد حضرت مولانا حاجب ماجد محمد شاہد الطاری مدنی حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرما ہے۔ رکن شورا کی آمد بھی مرحبا ماشاءاللہ، مفتی صاحب کی آمد بھی مرحبا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب کو عید مبارک، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عید مبارک۔ اور کس طرح ابتدا کریں گے حضور؟ آج عید کا دن ہے، ابتدائی مدنی پھول کیا ہوں گے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا دن ہے تو عید مبارک سے ہی ابتدا کریں گے۔ سبحان اللہ، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عید مبارک کا انداز ہوا کرتا تھا، جی فرماتے تھے تقبل اللہ منا و منکم، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جانب سے اور تمہاری جانب سے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو اب عید کی خوشیاں ہیں، عید کا پرمسرت موقع ہے، بہت سے احباب عید پڑھنے کی طرف گامزن ہوں گے، جا رہے ہوں گے عیدگاہ کی طرف۔ تو عید کی خوشیوں کو سنت کے مطابق واہ گزارنے کی کوشش، اور خاص طور پر جو عید کی نماز سے متعلق سنتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ جیسے سواریاں تو ہیں ہی سب کے پاس، لیکن پیدل جانا سنت ہے واہ، تو پیدل جائیں۔ اسی طرح نماز عید مسجد میں پڑھنا بھی جائز، لیکن عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے، سبحان تو اللہ، جس کے لیے ممکن ہو سکے وہ عیدگاہ میں جا کر جو ہے وہ نماز عید ادا کرے۔ واہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی سیدی۔ عید کی نماز کی تیاری کا جو مرحلہ آتا ہے یہ بھی ایک بڑا اہم مرحلہ ہے، چاہے تیاری وہ کھانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ تیاری پہننے کے اعتبار سے ہو۔ ہم یوں لے لیتے ہیں پہننے کے اعتبار سے، شاید کئیوں نے جو ہے وہ نماز پڑھ لی ہوگی، کئی پڑھنے والے ہوں گے، کئی تیاری بھی کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر عید کی نماز جو ہے وہ 9 بجے بھی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے سیدی کہ کپڑے سلوائے، ہم نے کپڑے سلوائے، اور جب کپڑے ہم نے پہننے کے لیے کھولے، دردی سے ظاہر سی بات ہے وہ شاپر میں پیک ہو کے آتے ہیں، اب ہم نے کپڑے جب کھولے تو کپڑوں کا حال ہی بے حال ہے، یعنی یا کرتا جو ہے وہ لمبا سی دیا ہے، جو پجامہ ہے یہ چھوٹا سی دیا ہے، یا پجامہ بہت بڑا سی دیا ہے، کرتا جو ہے یہ چھوٹا سی دیا ہے، یا جیب لگانے کا کہا تھا تو جیب نہیں لگائی۔ جیسے ہمارے اگر مدنی ماحول کی مثال لے لیں تو مسواک والی جیب دردی نے نہیں لگائی،
تو کیا فرمائیں گے اب؟ بندہ صبح اٹھتے ہی درزی کو کوسنا شروع کر دے اور بولے بھی میری تو ساری عید ہی خراب کر دی ہے، یا کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عید منانے کا آغاز ہم کرنے لگے ہیں جی، تو پھر ہمارا آغاز خوشیوں بھرا ہی ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور اگر جو ہے کپڑے اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنے جی، تو اس پر اپنا موڈ آف نہیں کرنا چاہیے صحیح کہ عید کا دن ہے، موڈ آف ہو جائے گا تو پھر خوشیاں ماند پڑ جائیں گی، صحیح اور درزی کو بھی کوسنے کی اب فائدہ تو نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی سل کر آئے صحیح اس کو چیک کر لیتے، صحیح اس کے اندر کوئی کمی تھی تو دور کی جا سکتی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اس پر صبر کیا جائے اور خرامہ اور دل کو مناتے ہوئے صحیح۔ مسجد کی طرف یا جس عیدگاہ کی طرف حضور چلنا ادھر چاہیے۔ کپڑے خراب ہو گئے عید کے اور سارا مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو گیا، اور آپ اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ بھی خرامہ جو ہے وہ چلا جائے عید پڑھنے۔ اصل میں یہ جو کپڑے خراب کم از ہیں، کم یہ تو ہونا چاہیے یہ عید کی چھٹیاں جو ہے گزرنے دو، یہ درزی کو پوچھتا ہوں میں جا کے، یہ دکان کھولے، اس کو بتائیں کہ کپڑے کیسے سیتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر وہ ہو سکتا ہے نا کہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق ایسی پرابلم نہ ہوئی ہو کہ جو آدمی پہن نہ سکے تو ایک جدا چیز ہے، پھر اچھے کپڑے، عمدہ کپڑے پہن لینے چاہیے کہ بالکل نیو کپڑے پہننا یہ ضروری تو نہیں ہے نا، صحیح، اچھے عمدہ کپڑے جو آپ کے پہلے سے کوئی نہ کوئی اچھا جوڑا تو ہوگا نا، سبحان اللہ۔ تو اس کو ہی پہن لیجئے، اور متبادل کے طور پر وہ تیار رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی دھلا ہوا نہ ہو تو پھر زیادہ افسوس ہو۔ اللہ اکبر۔ ویسے دیکھا یہ مفتی صاحب کہ اگر ایک کام جو ہے وہ خراب ہو جائے نا جی، جیسے مثال کے طور پر پہلا کام ڈسٹرب ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کے بعد جو آنے والا ہوتا ہے نا وہ بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہی بنا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بدشگونی بھی لوگ لے لیتے ہیں کہ بھئی مہینے کے شروع میں یا دن کے شروع میں اگر کوئی میرا کام ہو گیا نا تو ایک ذہن بن جاتا ہے کہ اب اگلے بھی کام خراب ہوں گے۔ اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ خراب نہیں بھی ہوتے، ایک سوچ کی وجہ سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ، کہ آپ خراب نے لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ خراب لگنا شروع، کہ آپ نے ایکسپیکٹ ہی یہ کر لیا کہ بھئی یہ ہونا ہے میرے ساتھ، صحیح۔ تو اب پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر اس پہ صبر کر لیں اور بقیہ کاموں پر توجہ دے لیں تو ممکن ہے کہ اگلے جو کام خراب ہونے والے ہیں وہ درستگی کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہہ دی۔ تو لہٰذا یہ ایک بات تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کلیئر ہو گیا کہ اگر درزی نے کپڑوں میں کوئی اونچ نیچ کر دی ہے یا نیچ اونچ کر دی ہے یا دونوں ہی کر دی ہیں تو لہٰذا آپ درزی کو کوسنے کی بجائے آپ کپڑے اس کا متبادل جو ہے وہ پہن لیجئے، اور اچھی نیتوں سے معاف بھی کر سکتے ہیں، اور شرعی رہنمائی لے کر آپ کا اگر کوئی درزی سے وہ بنتا ہے تقاضا وغیرہ وہ بھی بہرحال کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات بہرحال نہیں ہے۔ لیکن بد اخلاقی والا معاملہ کر دینا اور گھر میں دھینگا مشتی مچا دینا عید کے دن میں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، ویسی بھی زیب نہیں دیتی، ایک بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہر کام ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہماری منشا کے مطابق ہو، ہماری چاہت کے مطابق ہو، جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے ہو، یہ ضروری بھی تو نہیں ہے نا حضور؟ جی، ضروری نہیں ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے، جی اور مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی جی کہ جو احرام لیتے ہیں نا تو امیر علیہ سنت نے ذہن دیا ہے کہ احرام کو چیک کر کے بلکہ باندھ کر ایک دفعہ چل کر بھی دیکھ لیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ صحیح، تو میرے ساتھ ہوا کہ جو احرام میرے لیے ایک اسلامی بھائی لے کر آئے تھے، تو جب میں نے وہاں مکہ شریف یعنی مدینہ شریف میں باندھنا تھا تو اب یار علی پر ویسے نیت کی جاتی ہے، تو میں نے پہلے ہی مدینہ شریف کے اندر جو ہے وہ ترکیب بنا لی تھی، لیکن جب میں نے اسے چیک کیا تو مجھے ایسے لگا کہ یہ پتلا ہے، تو اب کیا کروں؟ تو مجھے آیا کہ کتھئی چادر تو الحمدللہ عز و جل ہوتی ہی ہے، تو نیچے کتھئی چادر کو باندھا، اس کے اوپر احرام جو ہے وہ چادر دوسری چادر لے لی، تو اس طرح یوں اچھا اس کا فائدہ کیا ہوا کہ میں جو بیلٹ باندھا جاتا ہے نا جی تو وہ یہاں بھی بھول گیا، لیکن جب میں نے نیچے چادر باندھی اور اوپر چادر رکھی تو دونوں کو جب فولڈ کیا تو مجھے پھر اس بیلٹ کی حاجت نہ رہی، کیا بات، کہ خریدتا وہاں ظاہر ہے کہ مہنگا ملتا ہے۔ ایسی بات، تو یوں دیکھیں اگر کوئی ایسا ہو جائے تو آدمی اس کا متبادل سوچے، اور صحیح نہ کہ کسی کو کچھ کہے۔ صحیح، اور پھر یہ بھی نا کہ اپنی اگر آپ کی چلیں ہو گئی ہے تو اب بقیہ سب کی عید خراب کرنی ہے، زوجہ پہ آپ برس رہے ہیں، بچوں پہ برس رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے آپ صبر کر لیں، ان کی عید تو خراب نہ کریں، کیونکہ آپ کا موڈ آف ہوگا تو لازمی سی بات ہے جب گھر کے سربراہ کا موڈ آف ہوگا تو پھر پورے گھر کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی خوشیاں کرکری سی ہو جائیں گی۔ ایسی بات ہے، ایسی بات ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک اور بات بھی یاد رکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، خوشی کو سیلیبریٹ اور خوشی کو محسوس کرنا، اس کا بھی ایک جو ہے ہونا چاہیے۔
بعض اوقات بندہ یوں سوچتا ہے کہ جی ہمیں کیا خوشی ملے گی، ہمارے ہی زندگی میں دکھ ہی بھرے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. کوئی نہ کوئی خوشی تو بہرحال بندے کے جو ہے وہ اس میں زندگی میں آتی ہے. کسی کی زندگی میں دکھ ہی دکھ بھرے ہوں ایسے تو نہیں ہو سکتا. خوشیاں بھی آتی ہیں. بہرحال حالات جیسے ہوتے جائیں تو اس کے اندر انسان کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. لیکن بات ہماری اس کنکلوڈ کریں تو یہی بنے گی کہ کسی پر آج کے دن میں برسنے کی بجائے ہم نیت کر لیں ابھی سے کہ غسیلہ انداز اگر ہمارا ہے تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اس عادت کو بھی نکالنا ہے، درگزر کو اپنانا ہے. اور اگر آپ پریشان ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو بھی پریشان کیا جائے. یا آپ اگر کوئی پرابلم فیس کریں ضروری تو تھوڑی دوسرے بھی پرابلم فیس کریں. بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں اگر ہم سکھی نہیں ہیں تو دوسرا کو سکھی کیوں رہے. بعض کا دونوں بہنوں میں آپس میں ہو جاتی ہے، دونوں بھائیوں میں ہو جاتی ہے. ابھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے. بعض کا تو یوں کہتے ہیں، اب جیسے ایک مثال کے طور پر دو جو ہے وہ بہن بھائی ہیں یا دو بہنیں ہیں یا دو بھائیوں کو لے، دو بھائی ہیں. وہ اب ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے. ایک کو نیند نہیں آ رہی ہے، اب دوسرے کو بولا اٹھو بھائی. یا دوست ہے، دو دوست ہیں، ان میں سے ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے. جو جاگ رہا ہے وہ بھی سونا چاہ رہا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی. اب دوسرے بولے او بھائی اٹھو، کیا ہو گیا ابھی سونے دو. انہوں نے کہا یار میں جاگ رہا ہوں آپ کیوں سو رہے ہیں، آپ بھی تو جاگے نا. کیا فرمائیں گے کہ جی اگر میں اذیت میں ہوں تکلیف میں ہوں تو دوسرا بندہ سکھ میں کیوں رہے. اچھا دیکھیں لازمی سی بات ہے آپ کو دوسرے کو کم از کم خوشی دینی چاہیے. آپ جس طرح چاہتے ہیں کہ مجھے خوشی ملے اس طرح آپ کو دوسرے کو بھی خوشی دینی چاہیے. یہ پوری دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں نا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ تو چاہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، لیکن جب باری آتی ہے میرے خوشی دینے کی تو پھر میں تھوڑا بخل سے کام لیتا ہوں، کنجوسی سے کام لیتا ہوں. مجھے یہاں پہ بڑی پیاری جو ہے وہ روایت یاد آئی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ کا قول ہے، فرمایا اپنی زوجہ کے لیے اسی طرح سنورتا ہوں جس طرح میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے سنورے. اللہ یہ اتنا پیارا جو ہے وہ مجھے آپ کا فرمان لگا کہ یعنی یہ ہر چیز میں ہے کہ ہم جن سے بھی یہ چاہتے ہیں نا کہ یار میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، یہ میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کریں، یہ میرے ساتھ جو ہے وہ اچھے معاملات کریں، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ آنا چاہیے. ہم ون سائڈ چلتے ہیں کہ جناب فلاں جو ہے وہ میرے پاس سے گزر گیا، اس نے عید تک نہیں ملی مجھے عید مبارک تک نہ کہا. تو بھئی آپ بھی تو اس کے پاس سے گزرے تھے، آپ نے اسے کون سا جو ہے وہ عید مبارک جو ہے وہ کہہ دیا. تو خود آگے بڑھیں. اور بات یہ کہ خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں ملتی ہیں. اگر آپ خوشیوں کو روک کر رکھیں گے تو وہ خوشیاں نہ آپ کو دیگر جانب سے ملیں گی اور خود آپ کو اپنے اندر سے بھی خوشی نہیں مل سکے. اور دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان بھی ہے. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ خوشی دینے کی تو جو ہے وہ خوشی کسی کے دل میں داخل کرنے کی تو پذیرائی ہے، لیکن کسی کو ایذا دینے کی یا کسی کو تکلیف دینے کی اس طرح سے کوئی پذیرائی نہیں ہے. مفتی صاحب کے بچے ہیں، تین مدنی منع یہاں پر موجود ہیں. ایک چھوٹا مدنی منع پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھ سے باتیں بھی کر رہا ہے. دو مدنی منع ان کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ آئیے ان سے باتیں کرتے ہیں، کچھ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مدنی منع عید جو ہے وہ کیسے منا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ مصطفیٰ. بھی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سعد. ارے واہ بھی ماشاء اللہ. آج عید کا دن ہے، سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک دونوں کو. عید مبارک. خیر مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. خیر مبارک. اچھا یہ بتائیں ابھی آپ گھر سے آ رہے ہیں کیا کھا کے آ رہے ہیں؟ سوئیاں کھائی ہیں آپ نے کیا کھایا؟ سوئیاں. آپ نے بھی سوئیاں کھائی ہیں. تو آپ یہ بتائیں عید والے دن آپ کے ابو آپ کو عیدی بھی دیتے ہیں؟ عیدی دیتے ہیں؟ آپ کو بھی عیدی دیتے ہیں؟ جی. ارے واہ بھی سبحان اللہ. تو آپ کو جو عیدی ملتی ہے اس کا آپ کیا کرتے ہیں؟ عید والے دن کوئی چیزیں وغیرہ خریدتے ہیں؟ اچھا عیدی جیب میں رکھ لیتے ہیں. سمجھدار بچے ہیں. کتنے پیسے خرچتے ہیں آپ؟ 100 روپے عید والے دن آپ خرچتے ہیں. کیا کرتے ہیں 100 روپے کا؟ کچھ بھی نہیں کرتا، سنبھال کے رکھتے ہیں. اچھا خرچ بھی کرتے ہیں سنبھال کے بھی رکھتے ہیں. کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ. آپ نے کیا نام بتایا تھا بھائی؟ محمد سعد. ارے واہ بھی سبحان اللہ. آپ تو بڑے مبلغ بنیں گے انشاءاللہ. آپ کو بھی عیدی ملی ہے؟ کتنی؟ 4. کیا 400 روپے ملے ہیں؟ 4 روپے ملے ہیں؟ 4 10 کے نوٹ ملے ہیں یا 4 20 والے نوٹ ملے؟ 4 20. 4 20.
तो 4 और 20 ये तो 80 रुपए हो गए ना, 80 रुपए। तो आप क्या करेंगे ईदी का? संभाल के रखेंगे। अरे वाह बिस्मिल्लाह, सब आपके बच्चे तो माशाल्लाह बड़े ज़हीन है जी, ईदी संभाल के रखेंगे। बच्चों को ईदी देने का मामला भी हुजूर होता है, लोग देते हैं, बड़े भी देते हैं, और जो रिश्तेदार होते हैं ये भी आते हैं और बच्चों को ईदी जो है वो देते हैं। तो ईदी देने में तनासुब क्या होना चाहिए? यानी अगर मैं अपने भाई के घर पे जा रहा हूं तो मुझे अपने भाई के घर में उनके बच्चे भी हैं, उनकी मदनी मुन्नियां भी हैं, बेटे भी हैं, मदनी मुन्ने भी हैं, मदनी मुन्नियां भी हैं, तो कैसे उनको जो है वो ईदी की तकसीम कारी होनी चाहिए? बच्चे हों या बच्चे यानी मदनी मुन्ने हों या मदनी मुनिया, तो सबको बराबर बराबर देना चाहिए। अपनी औलाद के अंदर भी बराबर ही तकसीम करना चाहिए, सुभान अल्लाह। ताकि जो है वो बराबर बराबर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उन आपस में कोई हसद वगैरह का सिलसिला नहीं हो सकेगा। बाज़ औक़ात होता है जी, बेटों को, छोटों को ज्यादा मिल जाती है, बड़ों को बाज़ औक़ात मिलती नहीं है, या मिल जाए तो कम मिलती है, छोटों को ज्यादा मिल जाती है। इसके बारे में क्या फरमाएंगे? छोटे ज्यादा प्यारे लगते हैं, जो आता है फिर उन्हीं को देता है। सुभान तो यूं बहरहाल वालिदैन को चाहिए कि वो सबको बराबर बराबर दें। ठीक है। और बाहर ईदी जो मिल गई बच्चों को, अब बच्चे क्या करें? जैसे आपके मदनी मुन्ने, एक ने तो कहा कि मैं तो 100 रुपया खर्च करूंगा, दूसरे मदनी मुन्ने ने भी अपना इजहार किया है कि मैं संभाल के भी रखूंगा। तो अब ये बच्चों की जो ईदी होती है इनके पास, बाज़ औक़ात तो जैसे आपने तो मुहतात अंदाजे के मुताबिक इनको एक मुनासिब मिकदार में पैसे दिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है हुजूर, वालिदैन भी अपने बच्चों को बाज़ औक़ात 500-500 रुपये भी दे देते हैं, 1000-1000 रुपये भी दे देते हैं। फिर कहीं पर जाते हैं तो वो भी हमारे बच्चों को ईदी देते हैं, या जो आ रहे हैं घर पे आ रहे हैं वो भी छोटे बच्चों को ईदी देते हैं। तो बच्चे ईदी यूटिलाइज कैसे करें, या उनके माँ बाप उस ईदी को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पहले तो एक बात अर्ज करूंगा, जैसे कि शाहिद भाई ने कहा कि बराबर बराबर बच्चों को दें, बिल्कुल बराबर बराबर दें, लेकिन बेटियों को पहले दें। वाह, ये ताकि बेटियों के साथ एक मोहब्बत का इजहार, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि जो देने में बेटों को फौकियत ना दे बेटी पर, तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। तो बेटियों को पहले दें, देने बराबर ही हैं, सही, लेकिन मैंने कहा आप इब्तिदा कहाँ से करें, तो बेटियों से जो है वो आप इब्तिदा करें। और जो आपने ईदी की बात की, तो देखें जो ईदी थोड़ी बहुत दी जाती है, 10-20 रुपए, 50-100 रुपए, ये बच्चों की ही मिल्कियत होती है, बच्चे ही इसके मालिक हैं। हाँ, कोई बहुत छोटा बच्चा है, जैसे गोद के बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं, उन्हें किसी ने 500 रुपए ला के दे दिए, या जिनकी पहली ईद जिन बच्चों की होती है उन्हें अमूमन ज्यादा पैसे मिलते हैं, 500 या 1000, तो वो वालिदैन को देना मकसूद होता है, अगरचे रखे बच्चे के हाथ में जा रहे होते हैं, तो वो तो वालिदैन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो दीगर दोस्त अहबाब रिश्तेदार दे रहे हैं, बच्चे उसके मालिक होते हैं। अब वालिदैन क्या करें? अव्वलन तो ये कि बच्चों की जो ज़रूरियात हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे अपना जो है वो खा पी भी लेते हैं, लेकिन बच्चों के खाने पीने में ये मामला आपने देखा होगा, कुछ चीज़ ली, आधी छोड़ दी, आधी बच गई। अब जो बच्चे की मिल्कियत खाते हैं, वो बच्चे जो खरीदते हैं, वो बाज़ का चीज़ ऐसी होती है जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक नुकसानदेह होती है। देखिए वो तो बिल्कुल वालिदैन को तरबियत करते हुए बच्चों को रोकना चाहिए इन चीज़ों से, और चाहिए ये कि यानी ईद के मौके पर आपने पैसे दे दिए और बच्चों को दुकान पे छोड़ दिया, इसके बजाय खुद जाके जो चीज़ उनके लिए बेहतर है वो खरीदी जाए। और इसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि आप जब कोई चीज़ लेकर दे रहे हैं, तो अगर वो पता है कि बच्चे छोड़ देंगे दरमियान में, अब उसे क्या करेंगे? अब वो है बच्चे की मिल्कियत वाली चीज़, ना आप किसी और बच्चे को दे सकते हैं, ना खुद खा सकते हैं। तो इसलिए अपने पैसों से बच्चों को इस तरह की चीज़ें दिलवाएं ताकि वो बच्चों की मिल्कियत वाली मामलात ना रहें, और अपने भी खरीदने में बच्चे के लिए ना खरीदें, ये कि भाई मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ, बच्चों के इस्तेमाल के लिए जो है वो मुबाह के तौर पर दे दूंगा। अब इन पैसों का क्या करें? ये एक बड़ा सवाल होता है वालिदैन की जानिब कि भाई बहुत सारे जो है वो पैसे बच्चों के जमा हो गए, तो अब करें तो क्या करें? तो उसका जो आसान हल जो मुझे नज़र आया, क्योंकि देखें अगर आप कपड़े खरीदते हैं, कोई और चीज़ खरीदते हैं, उसमें भी मसला आ जाता है कि भाई वो छोटे हो गए, अब उसे क्या करें? अब क्या करें? ऐसी तो इसका आसान हल ये है कि बच्चों की फीसिस में उन पैसों की अदायगी करें। वाह, सुभान अल्लाह। कि अब इसमें और कोई सूरत हाल बचती नहीं, यानी उनके बचने की सूरत नहीं बनती। स्कूल की फीस है, वैन की फीस है, मदरसे की जो है वो फीस है, इनमें अगर अदायगी कर देंगे तो यूं बच्चों के जो पैसे हैं वो खर्च हो जाएंगे। ये भी उन वालिदैन के लिए जिनके पास गुंजाइश नहीं होती दीगर मामलात चलाने के लिए, या संभाल कर रखना मुश्किल होता है, तो वो ये करें। वगरना जो संभाल कर रख सकते हैं तो उन्हें चाहिए कि संभाल के रखें। बालिग होने के बाद बच्चों को ये बोनस के तौर पे ये सारी ईदी की रकम जो है वो दे दें, और अपने पैसा जो है वो बच्चों की दीगर तालीमी और दीगर उमूर पर खर्च करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपका नाम है साद नाम है, और आपका नाम मुस्तफ़ा। साद और मुस्तफ़ा। आपको मदनी मकसद याद है? मदनी मकसद
سنائیں مدنی مقصد سنائیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی ہاں ٹھیک ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ارے واہ جی سبحان اللہ. آپ کو یاد ہے مدنی مقصد؟ آپ کو یاد نہیں. ارے واہ سبحان اللہ. مطلب آپ کے بچے تو بڑے مدینہ بچے ہیں جی. جو آتا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں, جو نہیں آتا وہ بھی بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ دونوں مدنی منوں کو نیک بنائے. آپ کیا بنائیں گے اپنے بچوں کو حضور؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میں کیا بناؤں؟ میں تو جو سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مفتی اسلام تو بنائیں گے جی کم از کم. اللہ انشاءاللہ عز و جل. بالکل یہی ارادہ ہے عالم دین اور مفتی اسلام بنانے کا. سبحان ابھی ماشاءاللہ دارالمدینہ میں یہ دونوں بچے پڑھتے ہیں. پڑھ رہے ہیں صحیح. اور یہ جو چھوٹے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ گھر پر ہے. یہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں. صحیح. ان کا نام کیا ہے؟ محمد عمر. محمد عمر بھائی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی عطا فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, گفتگو بھی ہو رہی ہے, مدنی منوں سے بھی کچھ بات چیت کی ہے ہم نے. مزید مبلغین دعوت اسلامی بھی تشریف لائیں گے, ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے, آپ کی کالز بھی ہوں گی, آپ کے میسیجز بھی ہوں گے. ان کو بھی انشاءاللہ ہم ممکنہ صورت میں سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. استاد صاحب میں یہاں ایک چاہوں گا ایک بات پر اور بھی ہماری توجہ ہو جائے کہ عمومی طور پہ جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, مل کر بیٹھتے ہیں اور فرینڈشپ آپس میں ہوتی ہے یا ایک بے تکلفی سی آپس میں ہوتی ہے, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور اب سارے اس کی جیسے ہوتے ہیں کلاس لے رہے ہیں, اس سے تفریح لے رہے ہیں, اس کو مطلب مذاق کر رہے ہیں, ٹیز کر رہے ہیں. وہ بیچارہ وہ بھی بیٹھا ہنس رہا ہوتا ہے. تو کیا فرمائیں گے اس انداز کے بارے میں, آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ دیکھیں مزاح کرنا ہے تو مزاح کرنے کا مقصد جو ہے وہ ایک دوسرے کو خوش کرنا ہے. صحیح. تو اگر ایک کو ہدف بنا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بظاہر تو ہنس رہا ہوگا جی لیکن دل میں اس کا جو دل ہے وہ رنجیدہ ہو رہا ہوگا. جی. اور وہ اپنی اس رنجیدگی کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ چہرے پر مسکراہٹ لا رہا ہوگا. تو یوں دیکھیں کسی کو بھی آپ ہدف بنائیں گے تو وہ خوش تو بالکل نہیں ہو سکتا. اس پر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں ہدف بنا لے تو یوں فرینکنس ہوتی ہے نا جی. فرینڈشپ میں تو چلتا ہے, آپس میں ہم دوست بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, تو آپس میں جب ہیں تو اتنا تو وہ ہوتا ہی ہے نا جی. دیکھیں اس میں اس حد تک ہو کہ اذیت نہ پہنچے پھر تو صحیح ہوا, لیکن اگر یہ حد سے بڑھیں گے تو اس کے دل میں جو ہے وہ جو کیفیت پیدا ہوگی وہی جانتا ہوگا کہ خوشیوں کے موقع پر جو ہے وہ اس کی آوازوں کی نقل اتار رہے ہیں, اور جو کوئی وہ بات کہہ دے تو اس کو دوبارہ اس کے انداز سے دہرانا, تو یہ تو دل آزاری والی بات ہے نا. بالخصوص جو بیچارہ ہکلاتا ہو جی. یا جس کی زبان میں لکنت ہو, جو توتلا ہو, اس کو بھی اس بات پر بہت ہدف تنقید بنایا جاتا ہے. یا اس کو بولنے میں پرابلم ہو, یعنی لفظ بول نہ پائے, 2 مرتبہ 3 مرتبہ بولے, ایسے کا تو بالخصوص جو ہے نا وہ میں بولوں جیسے کچومبر نکال دیتے ہیں, تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. یا تلفظ درست نہیں جو ہے وہ, اب اس کا انداز ایسا ہے گفتگو کرنے کا کہ عام لوگوں سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے, تو اس کے بھی جو ہے اس کو دوبارہ دہراتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں, اور باقی سب کہکا لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا دوستوں میں جب آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو ایک اور بات خوشی کا موقع نا جی, خوشی کا موقع تو چلتا ہے, لیکن خوشی کے موقع پر جو ہے کسی کے دل کے اندر غم داخل کرنا یہ تو کسی طرح بھی درست نہیں ہے نا, اور اس سے دل آزاری بھی ہوگی, دل آزاری کرنا بھی گناہ ہے. تو کوئی ایسی ہم کیسے خوشی منا رہے ہیں کہ ساتھ گناہ بھی کیے جا رہے ہیں, تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور ایک اور بات کہ جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا گفتگو کرنے کا انداز سنت سے ہٹ کر ہو جاتا ہے, جیسے بہت بلند آواز سے جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کر دینا, اور ہاتھ پہ ہاتھ جو ہے ایسے ہاتھ لگانا اور دوسرے کا ہاتھ مارنا, تو یہ بھی جو ہے ہائی فائی بھی کہتے ہیں نا, ایک یوں ہاتھ کرتا ہے دوسرا ادھر سے یوں کرتا ہے, ہائی فائی. تو یہ جو سنت کے سے ہٹ کر جو ہے گفتگو کرنے کے انداز ہیں, اس کو بھی کنٹرول کرنے کی حاجت ہے. صحیح. تو کیا مجھے بتائیں آپ خوشی کے موقع پر پھر کیا کریں؟ خالی بس ایسے ہی بیٹھے رہیں جیسے آپ اور عدنان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں؟ عدنان بھائی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی تشریف فرمائیں. ہاں بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں نا, بات صحیح کی نا میں نے, یعنی دہراتے ہیں الفاظوں کو نا. جی مائک بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا, الفاظوں کو دہراتے ہیں, ہاں بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں, بات سمجھ گئے آپ, کیا صحیح کہا میں نے, ایسا بھی ہوتا ہے. بعض لوگوں کو تقیہ کلام ہوتا ہے نا کہ جو وہ ہر بات پہ جو ہے وہ اگلے کی حمایت لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور بھائی جیسے ایک ہوتا ہے نا, اور بھائی ہاں بھائی, یہ بھی انداز چل رہا ہو. ہاں تو یہ انداز تو درست نہیں ہے نا. اچھا اگلا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تائید نہ کرنا چاہتا ہو لیکن وہ بار بار یوں بول رہا ہے, اچھا آگے سے وہ رپلائی نہ کرے
اس کا بعض اوقات لوگ برا مناتے ہیں صحیح کہ اس نے رپلائی کیوں نہیں کیا، میں پوچھ رہا ہوں اور یہ بتا ہی نہیں رہا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی آپ کی اس بات پر تحفظات ہوں کہ وہ آپ کو یوں آپ کی حمایت نہ کرنا چاہ رہا ہو. تو اس طرح جو ہے نہیں کرنا چاہیے نا، یہ انداز بھی درست نہیں ہے. مدینہ مدینہ. ناظرین آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. ماشاءاللہ یہ صبح عید مدنی چینل کا پروگرام بہت ہی زبردست ہے، اور جس طرح ہم نے دیکھا گزشتہ مہینہ یعنی کہ ماہ رمضان میں مدنی چینل کی بہت ہی عمدہ ٹرانسمیشن رہی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. آمین اللہم آمین. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی دعاؤں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں عطا فرمائے اور یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. مرحبا ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کی مجلس اور مدنی چینل کی ٹیم کو محمد شہزاد اتاری کی طرف سے بہت بہت ایمان و عافیت والی عید مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. تقبل اللہ منا ومنکم. میرا نام فلک شیر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. سر جی میں نے یہ پوچھا تھا کہ عورت عید نماز پڑھ سکتی ہے یا پھر وہ دوسری عورتوں کو جماعت کرا کے عید نماز کرا سکتی ہے؟ جی حضور. نماز عید عورتوں پر واجب نہیں ہے، اور خود تو عورت جماعت کرا ہی نہیں سکتی، اور عورتوں کو مردوں کی مسجد میں حاضر ہونے کی بھی اجازت نہیں، نہ جمعے کے لیے نہ عیدین کے لیے. تو خواتین عید کی نماز نہ پڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی اس میں شامل ہو سکتی. ہاں یہ ہے کہ مردوں کی نماز عید ہونے کے بعد گھر پہ اشراق چاشت کی نماز ادا کریں. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی مزید. میں لالا موسیٰ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ فوتگی کے بعد جو جنازے کے بعد کھانا دیتے ہیں جن کا گھر فوتگی ہوتی ہے، وہ کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ جی حضور. فوتگی کے بعد کھانا دینا یعنی جو جن کے گھر پر انتقال ہوا ہے ان کے گھر پر تو دینا ٹھیک ہے، بلکہ جا کر انہیں کھلانا چاہیے کہ وہ اپنی غم کے کیفیت کے اندر ہے، ممکن ہے وہ کھانا نہ کھائیں یا کھانے کا بندوبست نہ کر سکیں، لیکن فقط انہی کے لیے ہو. باقی جو دیگر سارے افراد آئے ہوئے ہیں جنازے کے اندر شرکت کے لیے، ان کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا، یہ چاہے اہل میت کی جانب سے ہو یا دیگر کی جانب سے ہو، یہ جائز نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے. اچھا یہ سب جو انداز ہوتا ہے، اگر فوتگی ہو گئی، اب جو پہلی عید آئی، اب اس پر وہ گھر میں سوگ کسی کیفیت ہوتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں. پرسے اچھا کے لیے جانا شاید کہتے ہیں. جی. اب اس پر جو ہے وہ جو آ رہا ہے وہ رو نہیں رہا، اس پر بھی باتیں کرتے ہیں. اچھا جس کے فوتگی والے گھر میں جنہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ان کو بھی باتیں کرتے ہیں. یہ روش کیسی ہے؟ دیکھیں عید کے موقع پر یوں سوگ منانا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. سوگ صرف 3 دن کا ہے. جی ہاں جو خاتون ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا جو سوگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سوگ کی کیفیت بناتے ہیں تو یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ رواج ہے اس رواج کو ختم ہونا چاہیے. یہ رواج ایسا ہے کہ جو قرآن و سنت سے جو ہے ٹکرا رہا ہے، تو لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے. بعض اوقات معلومات بھی نہیں ہوتی، اور پہلی عید کو جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اچھے کپڑے پہنیں گے تو اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم اس طرح جو ہے وہ عید منائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہ لوگوں کو ابھی اسی سال اس کا باپ فوت ہوا ہے اور اسی سال اس نے جو ہے وہ عید منائی ہوئی اور نئے کپڑے بنائے ہوئے. حالانکہ سوگ 3 دن تک ہے اور بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، تو اس کے بعد سوگ منانا ہی ناجائز اور گناہ ہے. تو اب اس عید کا دن آیا ہے. ایک الگ بات ہے کہ والد نہیں تھے آپ کے پچھلے سال تھے، اب اس سال نہیں ہے، غم کی کیفیت دل میں ہونا ایک الگ، لیکن اس کا اظہار کرنا یا رونا دھونا یا دیگر رشتہ داروں کا ان کے پاس اسی لیے آ کر رونا دھونا یہ ہرگز درست نہیں ہے. ہاں اس طور پر جائیں کہ مثلا یتیم ہیں، اب آپ یتیموں کے پاس جائیں کہ بھئی پچھلے سال ان کا باپ ان کے ساتھ تھا، آج نہیں ہے، تو اب ان کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کے لیے، نہ یہ کہ انہیں غمزدہ کرنے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے آپ ان کے تحائف لے کر جائیں، دیگر چیزیں لے کے جائیں کہ انہیں احساس نہ ہو کہ آج ان کا باپ اٹھ گیا تو کوئی پیچھے پوچھنے کے لیے آ نہیں رہا. تو
تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور اس کے بجائے یہ کہ سارے افراد مل بیٹھ کر روئیں یا کپڑے والوں پر تنقید کریں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں۔ مدنی چینل والوں، بھائی کوئی میٹھی عید ہے، کوئی میٹھا بھی کھانے کو ملے گا؟ نہیں ملے گا، یہاں تو مطلب یہ نمکین ہی سب کچھ رکھا ہوا ہے، میرے سامنے بھی نمکین ہی ہے، یہ جو بھی آپ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ عدنان بھائی کی خیر خواہ، مرحبا، ماشاءاللہ، کھاؤ بھی مدنی منو، آپ بھی کھائیں، عدنان بھائی بھی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کوئی ترکیب بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہے؟ جواد بھائی ہمارے ہیڈ ہیں ہماری عید کی ٹرانسمیشن کے۔ چلیں جی، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، کبھی تو آ ہی جائے گا، آ رہا رستے میں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، ایک نعت شریف سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ عدنان بھائی، ایسا کلام سب سے پہلے مدنی چینل پہ کون سا کلام پڑھا تھا آپ نے؟ مائک لے لیں۔ سب سے پہلے مدنی چینل میں نے کلام پڑھا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ارے واہ جی، سبحان اللہ۔ اور کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ یہ مدنی چینل سٹارٹ ہوا تھا صحیح 2008 میں۔ اچھا، یعنی سٹارٹنگ میں پہلا کلام جو سب سے پہلے میں نے پڑھا تھا نا، یعنی جب میں ابھر رہا تھا بچپن، یعنی جب 8 سال کی عمر تھی، تو ایک کلام تھا بگڑی ہوئی بنتی ہر بات مدینے میں، ارے واہ جی، سبحان اللہ، غمخوار میرے آقا کی ہے ذات مدینے میں، صحیح، یہ کلام پڑھا تھا۔ مدنی چینل پہ سب سے پہلے پڑھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ آج 2008 میں پڑھا آپ نے، آج 2017 جو ہے وہ آن پہنچا ہے، اور آج عید کا دن بھی ہے، تو کیا ہی خوب ہوگی اسی کلام کے کچھ اشعار آپ سنا دیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جابا جا تھانے والے، کے راستے میں ہے جابا جا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے ورنہ تو زندہ ہے، ورنہ تو زندہ ہے، ورنہ تو زندہ ہے، ورنہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی، بس رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
رضا نفس دشمن ہے میں نانا رضا نفس دشمن ہے میں نانا کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب آپ نے سب سے پہلے مدنی چینل پہ کس طرح انٹری دی؟ کیا آپ کی پرفارمنس تھی سب سے پہلی؟ علیحدہ سلسلے میں تو دارالفتہ اہل سنت میں ہی حاضری ہوئی. باقی اس کے علاوہ امیر اہل سنت کے ساتھ مدنی مذاکروں میں حاضری میں اگر آپ کہیں کہ چہرہ نظر آیا مدنی چینل کی اسکرین پر. ورنہ دارالفتہ اہل سنت جب ابتدا میں ہوا کرتا تھا تو عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ رکن شورا ہمارے ہوسٹ ہوا کرتے تھے. اور اس وقت دارالفتہ کے جو مفتیان کرام تھے وہ 2 ساتھ ہوا کرتے تھے یا 3 جو ہے وہ ساتھ ہوتے تھے. واہ سبحان اللہ. وہاں سے جو ہے وہ ہوا. پھر ماشاءاللہ پہلے سلسلے میں کون تھا آپ کے ساتھ یا آپ کس کے ساتھ تھے؟ پہلے سلسلے میں یہ تو مجھے ابھی یاد نہیں کہ یعنی اور دارالفتہ کے کون سے تھے. ہاں یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ ساتھ تھے. پھر کچھ سلسلے ہم نے رات والے کیے تھے یورپ کے لیے. اچھا. تو رات تقریباً جو ہے وہ 1-2 بجے کے ٹائم والے. اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے اس وقت سخت سردی باب المدینہ میں ہوتی تھی. صحیح. اور اورنگی ٹاؤن گھر سے جو ہے وہ یہاں آنا اللہ اکبر. تو واقعی جو ہے وہ سلسلے تھے اس وقت والے. مدینہ. چلیں یہ بھی بتائیں، آج ایک اور بات بھی ہم آپ سے پوچھ لیں. آپ نے رمضان مبارک میں بھی ایک پوری ٹرانسمیشن صبح رمضان جو ہمارا سلسلہ ہوتا تھا اس میں بلا تعطل اور بلا تاخیر ماشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی ہے. کیسا لگا آپ کو فجر کے بعد کی نشریات چلا کر؟ بعض اوقات لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار اب ہم نے سحری کر لی ہے اب ہم سو جائیں، کیونکہ اگر کوئی کام کریں گے تو ہماری انرجی جو ہے یہ ویسٹ ہو جائے گی. تو لوگ جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں، پھر ایک ٹائم پر اٹھتے ہیں، پھر آگے روٹین اپنی چلاتے ہیں. آپ سحری کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد آتے تھے اور پوری 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے یہ کرتے تھے. تو کیا آپ کے تجربات کیسے رہے، مشاہدات کیسے رہے؟ دیکھیں میں نے پچھلے سالوں میں یہ محسوس کیا کہ اگر آپ سو جائیں تو بسا اوقات سو کر اٹھنے کے بعد پیاس جو ہے وہ محسوس ہوتی. اللہ اکبر. یہ مجھے محسوس ہوا، واللہ عالم کے سب کو ہو. تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ نہ سوم. تو یوں اب صبح جو ہے وہ سلسلے کے بعد یہاں سے پھر میں دارالمدینہ اور پھر اس کے بعد دارالفتہ میں حاضر ہوتا. اور آپ یہ سمجھیں کہ صبح جو سحری کا 4 بجے کا جدول چلتا تو شام 6 بجے واپسی گھر ہوتی. اللہ اکبر. مسلسل یہ کنٹینیو جو ہے وہ چل رہا ہوتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ناظرین نہیں تھے. فیس بک کے اوپر کافی ہمارے ناظرین ہوا کرتے تھے اس سلسلے کے. اور ویسے بھی جو عام دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں باب المدینہ کا یہ تجربہ ہے کہ لوگ رمضان میں کام پہ جلدی جاتے ہیں، یعنی فجر کے بعد جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. اچھا پھر بہت سارے افراد وہ ہیں جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی مدنی چینل دیکھنے کا وہ وقت ہوتا ہے. اور صبح کے وقت میں تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے. تو صبح کا وقت واقعی بہت بابرکت وقت ہے. کسی بھی کام کے حوالے سے اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ بابرکت وقت ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کی آپ نے. آپ کے ساتھ ایک پوری ایک مبلغین کی ٹیم بھی تھی، پورا پینل تھا ماشاءاللہ. محسن بھائی اور ماشاءاللہ بڑی شہزاد بھائی، غلام محی الدین بھائی، عدنان بھائی جو ہے وہ عدنان بھائی ماشاءاللہ نعت پڑھا کرتے تھے. عدنان بھائی گلا خشک نہیں ہوتا تھا آپ کا نعت شریف پڑھ کے؟ تو بندہ یہ حیرت بھی ہوتی تھی کہ رمضان میں آپ اور صبح اور اتنی تیز آواز صبح بھی اور دوپہر میں بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. کچھ نہیں، یہ روزہ جو رکھتا ہے تو اس کو طاقت ملتی ہے اور روزے سے کمزوری نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتا ہے.
اور یہ کہوں گا کہ یہ امیر اہل سنت کا فیض ہے، میرے کوئی کمال نہیں ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی. نہیں، جو نعت خواں ہیں جو ان کو آواز تیز کر کے جو ہے وہ پڑھنی، یا قرہ حضرات جو ہیں جو، تو کیا کوئی اسپیشل چیز آپ سحری میں کھاتے تھے جس کی وجہ سے تھوڑی تراوٹ رہے گلے میں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کھایا الحمدللہ، معاملہ آج ایسا آپ کی آواز تھوڑی جو ہے وہ ڈاؤن ڈاؤن لگ رہی ہے۔ ہے۔ آج کچھ دراصل ابھی کچھ دن سے آج رمضان بھی تو نہیں ہے نا حضور، آج تو عید کا دن بھی تو ہے یہ بھی نا، پتہ یہ بھی چل تو گیا ایک کہ بات ہے. رمضان نے ہمت دی ہوئی ابھی تھی۔ 3 دن پہلے کچھ ایسا ہوا کہ بیماری ہو گئی، تھوڑا گلا بیٹھ گیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے. سبحان اللہ. نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالیٰ کی آمد. مرحبا مرحبا سیدی. میں آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا، نگران شورا آئے کب آئے، ماشاءاللہ تشریف لے آئے. نگران شورا ماشاءاللہ امیر سنت کے ساتھ نماز عید پڑھ کے، امیر سنت کو عید مل کے اور دعائیں لے کے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید عید مبارک انشاءاللہ. جبا ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے جی آپ کو، اللہ نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ. آپ نے حفظ و امان میں رکھے، تشریف رکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نگران شورا ماشاءاللہ سعد بھائی کو، مصطفیٰ بھائی کو عیدی بھی دے رہے ہیں. سیدھے ہاتھ سے ارے واہ سبحان اللہ. سر وہ آپ کا سامان یہاں رہ گیا جی اس کے بغیر آپ کیسے چلے؟ آپ وہیں ہوتے جی. آپ بیٹھے نا جی. مجھے سامنے پھر یہ سامان سارا رکھا ہے نا. جی جی بالکل. اچھا آج تو ایسی ضیافت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ضیافت کا دن ہے. آپ یہ کہہ کر نہیں اٹھے ہیں کہ آ رہا ہوں میرا سامان یہیں پہ رہے؟ نہیں میں ویسے یہ کہہ کے نہیں اٹھا رہا. اچھا یہ تصور بھی نہیں تھا میرا. چلے آپ نے توجہ دلائی ہے، آئندہ 2 سلسلے 2 دن اور بھی کرنے ہیں، اس میں باری آئے گی تو اس پہ انشاءاللہ. مرحبا. خوشیوں کا دن، آج عید کا دن، خوشیوں کا دن. اور خوشیوں کے دن میں ہمارا انداز اور ہمارے گھر کا انداز، ہمارے گھر کا ماحول خوشیوں بھرا آج تو ہوتا ہی گھر ہے. سے باہر نکل کے بات نہ کرے جی رمضان بھر گھروں کے اندر ہی رہوں، اور کل رات بھی آپ گھروں کے اندر گھماتے رہے آپ مجھے. اللہ اکبر. وہ تو جی رات کا ٹائم تھا، 3 بجے کا ٹائم تھا. وہ جس نے دیکھا سو دیکھا، باہر یقیناً دیکھا ہی ہوگا. خوشیوں کا سا ایک سما ہے، اور یہ خوشیاں میری زندگی کے اندر بڑھتی رہیں اور ان میں اضافہ ہوتا رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ اس پر مدنی پھول جو ہے وہ ارشاد فرمائے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خوشیوں کے اندر، آسانیوں کے اندر، سہولیات کے اندر سٹیبل رکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں سٹیبل رہ نہیں پاتا. کبھی پریشانی بھی آئے گی، کبھی دکھ بھی آئے گا، کبھی سکھ بھی آئے گا، کبھی تکلیف بھی آئے گی، لیکن بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری گاڑی ایک خوشیوں کے ٹریک پر سموتھلی جو ہے یہ اس کو چلتی غم رہے. و دکھ نہ لگے. جی غم و دکھوں سے بچ کر جیے جی 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 جی. جنت میں انشاءاللہ. اللہ اکبر. نا شاہد بھائی ایسا کل آپ نے مثالی معاشرے میں بھی یہ ترکیب بنائی ہے. آپ ایک جملے میں سارا سوال میں یوں اس کو یوں کر آگے لے کر آیا. میں نے کہا اچھا اس کا کوئی جواب آئے گا. آپ نے ایک جملے میں اس کو جواب کو جو ہے وہ پورا کر دیا جی. لیکن دیکھیں نا سلمان بھائی، دنیا میں رہ کر آپ یہ تمنا کیسے کر سکتے کہ یہاں دکھ اور پریشانی نہ آئے؟ یہ تو جنت کا خاصہ ہے. خاصت و شے ما یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ. آپ لوگ خود بیان کرتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سلم العلوم کی بات پڑھ دی آپ نے. مدینہ مدینہ. آپ لوگ تو بیان کرتے رہتے ہیں نا یہ ساری چیزیں. شے کا خاصہ اسی شے کا خاص ہوتا ہے، کسی اور میں ہو تو وہ خاصہ نہ رہا. سبحان اللہ. یہی تو وہ کل جو میں نے شعر پوچھا تھا، جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے عشق میں رولادا سرکار کا مدینہ. ذرا دان بس سنائیے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نا آج تو روزہ نہیں ہے. جنت میں تیری رضواں سوز و گداز ہے. جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے. یہ جو داروغہ جنت ہے نا، ان کا نام ہے رضوان. جی. یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے. جی.
जन्नत में हैं, अब सवालिया अब सवालिया अंदाज में, जन्नत में तेरी रिजवां सोजो गुदाज भी है इश्क में रुलाता सरकार का मदीना। जन्नत में तेरी रिज़वां सोज़ो गुदाज भी है इश्क में रुलाता सरकार का मदीना है इश्क में रुलाता सरकार का मदीना। तो ये तो देखे ना, अब जन्नत में तो ना गम है ना दुख है जी, सोजो गुदाज तो खैर ये तो मदीने मुनव्वरा, ये सोजो गुदाज जो है ना, ये गम और दुख नहीं है, वो गम नहीं है। सही, सोजो गुदाज तो एक लज्जत वाली शे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुनिया में ये तस्वुर करना है ना, ये मेरी नजदीक तो ये शायद मतलब ये दुआ करना जी कि मुझे दुनिया में किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना आए। मुफ्ती साहब ये महाल है, बिल्कुल ये महाल आदि की दुआ, इस दुआ की करने की इजाजत नहीं है। सही, तो यहां से आप अंदाजा लगाइए कि ये नहीं हो सकता। शायद जन्नत में एक ही वो होगा ना, मौसम एक ही है वो। यहाँ दिन है रात है जी, यहाँ सर्दी है गर्मी है, जी जी, यहाँ खिजा भी है, यहाँ बहार भी है। बिल्कुल। जिस तरह इस जमीन का मौसम बदलता है ना, इस तरह हमारे जिंदगी के मौसम भी बदलते हैं। वाह, इंसान को अपने हर मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे मशवरा यही है, और अल्लाह हमें भी, मुझे भी नेकी की तौफीक नसीब करे, दुआ करे। मशवरा यही है, जो खुशी के दिन होना तो गमों के लिए तैयार रहें, अल्लाह अकबर। और जब गमों के दिन आए ना तो गम ना करें, खुशियां आने वाली हैं। फइन्ना मअल उसरि युसरा, हाँ, इन्ना मअल उसरि युसरा। तो ये है, और माशाल्लाह मेरे निगरान की आमद, मरहबा, मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े होते हुए मैं निगरान का इस्तकबाल कर रहा हूं। मरहबा हाजी अमीन, मेरे हमारे सुन्नत तकाफ के, हमारे पूरे माँ के तकाफ के रूहे रवाएं हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे मदनी इस्लामी भाई कहते हैं कि रुकन शुरा हाजी अमीन ये हिकायात का इंसाइक्लोपीडिया है माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त हिकायात बयान फरमाते हैं ना। मदनी फूल भी कमा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक है सब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी। तो आज इनसे कुछ करवाना चाह रहे हैं आप जी, इनसे कुछ करवाना चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है जी, तशरीफ लाए हैं तो कुछ तो होगा ना जी। हाँ हाँ, आए हैं तेरे दर पे तो कुछ दे के जाएंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ कैसे कहेंगे मैं लेके जाएंगे? वो तो है भी निगरान ना, निगरान तो देगा ही ना, वैसे लेगा हाँ कैसे? बेचारा दे देगा, कितना रह जाएगा। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। सलमान भाई ने दावत दी थी और फिर किया था इसका फॉलोअप, तो मैं घर तो गया, मैं कहा अगर ये सो गया ना तो फिर तो मुश्किल है। अल्लाह, तो मैं कहा, अब मुझे भी यही आफियत लगी कि अमीर सुन्नत माशाल्लाह घर पहुंचे। अल्लाह ताला का करम है, शायद 1 माह और कुछ दिन के बाद गमजदा एक इनकी अपनी कल्बी कैफियत है, घर पहुंचे। और अब मैं भी घर की तरफ ही था कि मैंने कहा चले जाते जाते। बड़ा करम फरमाया जी आपने, मैं याद कर ही रहा था आपको। अपना ही है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं है आप, मुझे तो आपकी हिम्मत पर दाद देनी है। अगर सोए भी होगे तो बहुत कम सोए होगे आप। 3 बजे तक तो हमारे साथ, 3:15 साढ़े 3 रात को फारिग हुए हम 3:30 बजे। ये फिर नीचे आए थे पापा के पास, है ना। इसका मतलब फिर फजर आपने यहीं 4:40 पर जमा से नमाज हुई है, और उसके बाद दर्स हुआ है, और उसके बाद नाश्ता किया हमने, अमील सुन्नत और हमने। नाश्ते के बाद ईद की तैयारी की है, और बस आप भी इसी तरह चल रहे हैं शायद। जी बिल्कुल। तो कल जोहर के ही उठे हुए हैं जी, मदनी चैनल के नाजरीन, कल जोहर के उठे हुए हैं। नहीं, मैं सोया हूँ रात को तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे मैंने नींद की। चलो मैं हमदर्दी थोड़ी कम कर देता और क्या करूंगा, थोड़ी हमदर्दी कम कर लेते हैं। अल्लाह ताला बस सेहत भी दे, आफियत भी दे, और जो जिम्मेदारान का हमारा मदनी मरकज का एक एतमाद है, जो एक हमारे पास हदफ है, जो टारगेट है, हम ये अचीव करने में भी कामयाब होते रहें। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हिस्सा अता फरमाए। मदनी फूल आप हाजी अमीन घर से आए आप दोबारा?
हिम्मत है यार, बड़ी बड़ी बात। सही कह रहे हो जी। नहीं है असल में इनकी डिमांड थी कि बच्चे को ले के आना, तो मैं गया था कि चलो भाई घर पे मिल लेंगे। और वो भाई वगैरह भी जमा होते हैं ना घर पे, वालदा से मिलने आते हैं, तो ईद पे सभी मिल लेते हैं। सही। तो मैं कहा मौका अच्छा है, अभी हमारी मस्जिद, क्यों मैं यही था, तो मस्जिद में नमाज ख़त्म है, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो खैर मैं तो देर से पहुंचा, तो ये सब कब्रिस्तान निकल गए थे। सही। फिर मैंने नाश्ता किया, फिर मैंने वालदा वगैरह से मिल के मैंने कहा अगर मैं सो गया ना तो फिर तो गया। मैं कहा चलो अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, मरहबा, माशाअल्लाह। ऐसा बात वो चल रही थी कि बंदा तैयार रहे हर तरह के हालात के लिए अपने आप। मगर जो जैसा भी खुशी है ना जी, खुशी को हम नेमत तो कहेंगे ना जी, खुशी एक नेमत है जी, और अगर नेमतों में इजाफा चाहते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। सुभान अल्लाह। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला तुम पर अपनी नेमत और बढ़ाएगा। सुभान अल्लाह। अब बच्चों के साथ हमारा रवैया और सलूक ईद के दिन हम देखते हैं कि वालिदैन ईद के दिन भी बाज़ औक़ात बच्चों को जो है वो डांट देते हैं। बच्चे आपस में भी कौन है जी कौन है डांट देते हैं जी बच्चे। कौन है कौन डांट तो सही। आज अमीन ईद को कौन डांटता होगा अपने बच्चों को? आप क्या नहीं लाते हो यार? बिल्कुल ऐसा भी नहीं। असल में अब मैं क्या बताऊं आपको, ना बताए ना तो बैठे इसलिए। हमने भी अपने बचपन में यूं मतलब देखो नींद हुई नहीं है मेरी, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों फ्री है। अंदर की बात तो नहीं बता है अजी, मैं इनकमिंग आउटगोइंग दोनों फ्री होगी इस वक्त हम लोगों की। हम 3 घंटे वाले भी नहीं अभी। नहीं बस वो 10 बजे तक का, वैसे हमारी स्लॉट 10 बजे तक की है, 9:12 हो गए। अब्दुल हबीब भाई टेक ओवर करेंगे। मतलब वो ऐसा तो नहीं अब्दुल हबीब भाई के आने तक तो आपको रहना ही रहना है जी। तो अब्दुल हबीब जितने बजे भी आए, बादशाह भी है। नहीं वो वक्त के पाबंद हैं, तशरीफ नहीं है। नहीं लेकिन बेचारा सफर करके रात को मेरा ख्याल है 3:30-4 बजे तो उसका मैसेज है। 2:12 पे उनका मैसेज मेरे पास था कि मैं पहुंच गया बाबुल। जहाज उतरा ले। ये भी सोए बेचारा। आप मुझे डरा रहे हैं या मतलब क्या? नहीं मैं आपकी हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। और क्या कर, मैं हिम्मत ही बढ़ाऊंगा आपकी। देखो इसने बेचारे ने क्या बोला, मैं सोता तो गया, अब्दुल हबीब सोए होंगे, ईद की नमाज पढ़ के शायद ये हो सकता है आराम कर रहे होंगे, तो आपको दिल बड़ा रखना चाहिए। जी जरूर इंशाअल्लाह लब्बैक, हम हाजिर हैं। यहाँ चलिए दूसरा एक मदनी फूल ले लेते हैं ऐसा कि वो आशिकान रसूल, जाहिर सी बात है जब एक चैनल नहीं चला तो नहीं पहले इसको तो क्लियर करो आज हमें। आज कौन बच्चों को डांटता होगा आज हमें? हाँ लेकिन ऐसा होता है कि बाद औक़ात जैसे सारी रात कोई बिजनेस करता है, खासकर इन दिनों में, अब रात दिन उसकी ड्यूटी लगी हुई है, और वो वही बात जैसे अभी हम जाग रहे हैं तो कोई और तबका भी तो जागता ही है ना। अब वो उस टाइम वाकई दर्जी होगा, घर पहुंचकर दर्जी रात को पहुंचेगा फजर जो भी मार्केटें रात भर दुकान, अभी मैं सदर गया हूँ तो अभी भी दुकानें खुली हुई हैं, यानी अभी भी दुकानें खुली हुई हैं। फजर के बाद अपना पीर कॉलोनी पूरा खुला हुआ। हाँ अब मैं तो जाकर कौन सा कमाल कर दिया जमीन। लोग जाग ही रहे ना। मैं वाकई इसी बात को मैं बेस बनाता हूँ कि ये अगर कोई दुनियावी तौर पर भी काम करता है तो अगर हम कोई कहता है ना कि यार आप यूं जागते हो ना यूं नहीं आते, तो भाई ये क्या कर रहे हैं भाई। अगर मिसाल आज मदनी काफिले में कोई सफर करता है और उसको कोई कहता है कि यार आप घर बार को छोड़ के चले, तो ये जो अभी होटल सजा कर बैठे हैं वो तो रात भी चला रहे, दिन भी चला रहे, कमा रहे हैं ना, नोट कमा रहे हैं ना। तो अगर कोई दावत इस्लामी के मदनी काफिले में जाके नेकियां कमाते तो क्या रहा है? सीजन है ये। जिस तरह ईद के दिनों में माल का जनरल स्टोर वाले हैं, बोतलों वाले हैं, मिठाई वाले हैं, इनका सीजन है। लेकिन इसमें ये बात चले, अच्छा ये एक मौजू है कि मारने वाला बच्चों को नहीं। हाँ कि अगर मिसाल जाग के बच्चों को घर पे लेने गया, बेचारा बच्चे कब्रिस्तान चले गए, कौन बच्चे को मारता ईद को यार? नहीं इसमें अगर मिजाज ऐसा, जैसे माशाल्लाह मदनी चैनल की मदनी बाहरें ये कि तरबियत मिलती है ना हमको, तो अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो सारा महीना उसने चलो घर वालों के लिए बच्चों के लिए कमाया, और ये बाद औक़ात होता है कि इंसान जब घर आता है ना तो इस कैफियत में आता है कि वो मार्केट में मिलनसार होता है। मार्केट में तो अगर उसके यहाँ बच्चे आ जाएंगे तो उसको टॉफियां भी देगा ना, आइसक्रीमें भी देगा ना, उसके अपने बच्चे उससे इतना डरते होंगे कि दरवाजा खटखटा के बच्चे कहते हैं अब्बू आ गए सो जाओ भाई, है ऐसा अब्बू है ये रात वाला कैसे वो याद है, उस सीढ़ियों पर जूतों की आवाज आनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो बेचारे ऐसा जो होगा ना, अल्लाह ना खैर, अल्लाह रहमत फरमाए, नहीं खैर ही होगी, उम्मीद है। अब इसमें यही है कि अगर ऐसा कोई शख्स है
کہ جو اس زوم میں ہوتا ہے کہ یار میں بچوں کے لیے اتنا کرتا ہوں، پھر وہ جا کر اگر اپنا بیہیو ایسا کرتا ہے، اور واقعی یہ ہوتا ہوگا کہ عید والے دن بھی کوئی ڈانٹتا ہو یا کوئی ایسی بات کرتا ہو، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسا نہ ہوتا ہو۔ اس معاملے میں اگر تھوڑی سی ہو کہ بھائی گھر میں بھی بچے چاہتے ہی ہوں گے نا، اور باپا نے کل جیسے فرمایا وہ بچوں کو جو تقسیم کرنے کا، جو شاہد بھائی بھی جواب دے رہے تھے، شاید عید کا کچھ سوال کیا تھا نا آپ نے ان سے، ابھی سوال ہوتا نا بچوں میں عیدی تقسیم کرنے کے بعد، تو امیر علیہ سنت نے بھی کل یہی موضوع پر جواب عطا فرمایا تھا نا۔ تو اگر مثال گھر میں بیٹھو اس کو کھانے، کفیل بھائی ایسا تو نہیں کرو بابا، بچوں اے بھائی جگہ خالی کرنے کے لیے بیچاروں کو کھڑا کر دیا، تو بیچاروں کھانے سے دو یار، چلو صاحب کے جانے کا تھا۔ ہاں مگر بچے بیچارے ہیں۔ امین بھائی کی بات اس میں یہی تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص اس طرح کا معاملہ کرتا ہے نا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ راشد بھائی کیا حال ہے؟ عید مبارک، تقبل اللہ منک و من، استغفر اللہ۔ ارے بھائی منی بھی آئی ہے، یہ تو منی، اے بھائی ادھر ادھر کھڑکی تو کھولو۔ ہاں منی کی کھڑکی کھل گئی۔ ارے منی، اچھا چلو میں پہنا دیتا ہوں، یہ دیکھو یہ پہن لیا بھائی۔ یہ منی اپنی آنکھوں پر جو نا کھڑکی لگا کر آئی ہے۔ ہاں منی کا کیا نام ہے؟ طوبہ نور۔ چلو بھائی منی کو عیدی دیں، منی عیدی، سبحان اللہ، عیدی۔ ارے لے لو، یہ تو کوئی منع نہیں کرتا عید کے دنوں میں، یقین مانو، آگے پیچھے گھومتے ہیں انکلوں کے۔ مرحبا راشد بھائی، خیر و بارک، اجے راشد بھائی، ہاں پرس بھی ساتھ ہے۔ آمین بھائی آپ کی موضوع پورا۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس معاملے میں جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات مارکیٹوں میں یا باہر ایک بڑی ملنساری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، لیکن گھر میں وہ پیار نہیں دے پاتے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مستقل چڑچڑاپن ہوتا ہے گھر میں۔ یہ مزاج ہوتے ہوں گے امین بھائی، لیکن اب یہ کہ یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پورا مہینہ محنت مزدوری کر کے تھکا رہا، اب عید کو مثال کے طور پر 9:30 بجے گھر پہ جائے گا، نہیں کرنا چاہیے اس کو اس طرح۔ لیکن اگر یہ بہت ریئر کیس ہوتے ہوں گے سلمان بھائی اس طرح کے۔ ٹھیک ہے چلیں دوسری بات لے لیتے ہیں۔ اگر بچوں کی شرارتوں پر حاجی صاحب والدین مطلب شرارتیں کرتے ہی ہیں بچے، تو اگر عید کے دن بھی والدین ظاہر سی بات بچے شرارتیں کریں گے تو ڈانٹ دیں گے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ میرا اپنا ایک مزاج تھا کہ مجھے بچوں کی شرارتیں دیکھ کر جو نا، میں تھوڑی پرانی بات کر رہا ہوں نا، بس یار مزہ نہیں آتا تھا، بیٹھتے نہیں سکون سے۔ حاجی میں بڑے شہزادے نا حاجی عبید رضا تاری، میں ان کے ساتھ کبھی گاڑی میں جاؤں نا، تو بھائی گاڑی میں بچے ہو نا، سب لوگ میں دیکھنے سے ہوتا تھا نا، بچے یہ چھیڑے بچے وہ چھیڑے ادھر، حاجی روزہ کو ہوتی نہیں تھی، میرے اس کو دیکھتا رہتا تھا، میں خیر اس کو غصہ ہی نہیں آتا، یہ کہتا بھی نہیں ہے نہیں کرو، کچھ نہیں، نتھنگ ایٹ آل، نارمل۔ آپ کو میں یقین دلاؤں ان کو نارمل دیکھ کر میں اپنے اندر کتنا نارملزم لانے میں کامیاب ہو گیا ان کو دیکھ کر۔ اور باپا کو ظاہر یہ تو تربیت ہے، میں حمیل سنت کو بھی دیکھوں نہیں آتا، یعنی میں نے ایسا مزاج دیکھا لوگوں کا کہ بچوں کی شرارتوں پر غصہ کرتے تھے، چڑتے تھے، تھوڑا مطلب کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے تھے۔ لیکن جب میں نے حمیل سنت کو اور یہ اسپیشلی میں حاجی عبید رضا بڑے شہزادے کی بات کر رہا ہوں، پرواہ کوئی نہیں ہے، ٹھو ہوتا رہے، ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے، سکھڑوں نہیں میں نے نہ بیٹا دیکھیے یار ان کی طبیعت میں ٹھنڈا پن اپنی مثال تھا، میں خود ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں، تھوڑا چند برس ہو گئے یعنی ان سے یہ چیز حاصل کی الحمدللہ، اب نہیں اتنا غصہ آتا۔ دوسرا موضوع یہ بھی ایک آپ سے بات کرنی تھی، حاجی امین صاحب بھی ہیں، رکن شورا نے پورے ماہ رمضان مبارک کے اعتکاف کو ڈیل کیا اور پورا اعتکاف کا نظام چلایا، عاشقان رسول آج مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنے ہوں گے، بعض اپنے محلے کی مسجدوں میں بھی اعتکاف کیے ہوں گے، اعتکاف میں لوگ رہے ہوں گے اور اپنے تئیں انہوں نے اپنا وقت بھی گزارا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک معتکف میں
اور ایک غیر معتکف میں. یعنی ایک وہ شخص جس نے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا یا جس نے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا اس میں، اور ایک عام اسلامی بھائی میں جس نے اعتکاف نہیں کیا، کیا کوئی فرق ہونا چاہیے؟ اگر فرق ہونا چاہیے تو کیا فرق ہونا چاہیے؟ ایک سوال. دوسرا چلے میں بعد میں کر لیتا ہوں. مہربانی. اس کا جواب تو جو روزانہ تاثرات چلتے ہیں نا، یعنی کمال کیا ہو تو، یعنی جو اس بار میرے اماد بھائی کو میں نے عرض بھی کیا تھا، میں کہا اس کا تو کوئی مجھے ڈیٹا دو، اس کا تو میموری کارڈ ریلیز ہونا چاہیے. ہم نے ہمارے عید کے ٹرانسمیشن میں تاثرات کو رکھا ہے، بلکہ تاثرات اور اس میں بالخصوص وہ تاثرات ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس میں جو انہوں نے بہت زیادہ جنہوں نے اثر قبول کر کے جو ہاتھ رپلائی، میں نے بہن کو فون کر دیا، میں نے ماں باپ کو فون کر دیا، اور وہ لائیو کہہ رہے ہیں امی ابو مجھے معاف کر دینا، باجی مجھے معاف کر دینا. نہیں یہاں معافیاں تلافیاں جس طرح، اور اس بار تو مسئلہ ہے کہ 50+ ویسے منع کیا تھا، اناؤنس یہ تھا کہ 50+ نہیں رکھیں گے. اب 50+ آئے تھوڑے بہت، لیکن یہ کہ ینگسٹر، یعنی ایک گھر میں 4 بھائی بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی شاید مہینے میں کچھ نہ کچھ بات نوک جھوک تو ہو ہی جائے گی نا. اب یہاں تو ویسے ہی مطلب اتنا پریشر، رش، کھانے پینے کے، سونے جاگنے کے سارے معاملات، پھر مطلب وہ اے سی وداؤٹ اے سی. اب یہ ینگسٹر کو سنبھالنا کرنا مجھے سارا کام تھا، لیکن بس ایسا کمال تھا. یہ امین سویا نہیں، فائلیں بھی کھولے گا یہ ہمارے اندر کی. ہزاروں اسلامی بھائی، کم و بیش 8,000 سے زائد اسلامی بھائی تھے. اتنی بڑی تعداد میں، اور خاص طور پر ینگسٹر ہیں، نوجوان ہیں، اتنے اسلامی بھائیوں کا ہونا، اور ایسا نہیں کہ یہ تربیت یافتہ ہوں، اکثریت غیر تربیت یافتہ اسلامی بھائیوں کی ہوتی ہے. اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان میں جھگڑا نہیں، آپس میں تو تراکار نہیں، اور پھر ان کے یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں، روتے ہوئے، معافیاں مانگتے ہوئے. حقوق العباد کے معاملے میں ان کے جو احساسات ہوتے ہیں، یہ مطلب کیا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے یہاں پر کہ جس کی وجہ سے اگر ہمارے ناظرین کو صبح دوپہر شام 3 خوراک ملتی تھی. سلمان بھائی صبح دوپہر شام یہ خوراک والا وہ تو پولیس والے دیتے ہیں، صبح دوپہر شام 5 چھتر جو صبح مارتے ہیں، 5 دوپہر کو، 5 شام کو. ہم نے تو یہ خوراک سنی ہے، صبح دوپہر شام. صبح دوپہر صبح کون سی خوراک مل رہی تھی؟ نگران شروع ہوتے تھے، مدنی اسکول، ہاں لائیو بیان بھی ہوتا تھا، پھر آف ایئر بھی ہوتا تھا خصوصی. پھر اس پہ شام میں باپا کے پاس حاضری ہو جاتی تھی، اور رات میں پھر وہی مدنی مذاکرہ. تو 3 خوراکیں ملتی تھی ماشاءاللہ. جس نے اس علاج کو پورا کیا تو ظاہر کورس پورا ہو گیا تو ہو گیا. فرق کیا ہونا چاہیے؟ آپ ہے نا، میں وہ بتاؤں، آپ جب یہ کہہ رہے تھے نا اتنے سارے، میں ایک تصور کر رہا تھا. ایک بہت بڑا جھومر ہے، بہت بڑا جھومر ہے، اس کے اندر چھوٹے 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 کرسٹل لگے ہوئے پتھر، اور یہ چمک رہے ہوتے ہیں نا. اس کے اندر جو بلب یہ نا، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر بلب بند کر دو ان کی چمکنا بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہمارے نگران اور ذمہ دار جان تھے نا، یہ اس کے اندر کے بلب تھے. اور یہ کیسے اچھے لگ رہے تھے، کیسے لگے ہوئے تھے کہ ان کا جو پکڑ تھی نا، جو نے پکڑ کے رکھا تھا، وہ میرے پیر کی روحانیت تھی ماشاءاللہ. یہ اتنا خوبصورت جھومر تھا. 7,000 اسلامی بھائی ایک چھت کے نیچے، اور ایک تعداد نہیں آئی تھی. ایسا وہ جو جن کے تھال صاف ہوتے تھے سلمان بھائی، ابھی وہ تو پتہ نہیں کسی مصلیت کے تحت نہیں دکھائیں گے. یعنی کسی کی دکان جیسے سجتی ہے نا، ڈیکوریشن کی دکان، اور وہ جیسے نا یہ برتن سجتے ہیں، وہ باقاعدہ یعنی کہ 970 تھال کی جو مجھے یاد جو فگر ہے، 970 تھال جو ہے وہ اگر ڈسٹریبیوٹ ہوئے کھلانے کے لیے، تو 740 یہ اس طرح سے ریٹرن ہوئے کہ گویا صاف ستھرے دھلا کر، یعنی وہ تھال صاف کرنا، برتن دھو کر پینا، پھر ذرات اٹھانا، کھانے کے معاملات کو سنت کے مطابق کرنا. یہ اللہ کی رحمت ہے، تربیت ہوئی ہے. اور ہمارے جس طرح نگران شورا فرما رہے ہیں، ہلکا نگرانوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. مدینہ بہت اچھا. یہ ہمارے PCR والے کالز کے حوالے سے مجھے اپڈیٹ کرتے رہیں. ناظرین کی کالز یقیناً ہوں گی، تو ان کو شامل بھی کریں، بالکل شامل کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زاہد ہے، میں اعتکاف میں بیٹھا تھا 20 دن کے لیے.
तो अभी मैं चैनल देख रहा हूँ, तो मैं घर पे आया तो मेरा दिल नहीं लग रहा था, तो चैनल देख रहा था, तो मेरे को इमरान अत्तारी साहब बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों को, मदनी चैनल वालों को, मदीने वालों को, सबको ईद मुबारक है मेरी तरफ। खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको आपका इत्तिकाफ भी मुबारक हो माशाअल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिजवान अली शाह कारी यूनान के शहर तन से अर्ज कर रहा हूँ। आपका ये सिलसिला सुबह ईद देख कर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत खुशी हासिल हो रही है। मेरी तरफ से निगरान शूरा को ईद मुबारक, और सलमान भाई, अमीन भाई, दीगर इस्लामी भाइयों को, अदनान भाई और मदनी मुन्नों को, सबको, और मदनी चैनल के तमाम आशिकान रसूल को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। माशाअल्लाह निगरान शूरा आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और इनका साया जो है हमारे सरों पर ता देर कायम फरमाए। दुआ फरमाइएगा, अल्लाह ताला करम फरमाए और हमारी भी मुश्किलात आसान हो जाएं, और जो बिलखुसूस हादसा हुआ है पाकिस्तान में उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत और घर वालों के लिए सब्र की दुआ फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिजवान भाई माशाअल्लाह यूनान से थे, अल्लाह करीम आपको शादो आबाद रखे। यूनान जो है ना अपने सलमान भाई जी, मेरे ख्याल में दुखों का घर है। अल्लाहु अकबर। हाय हाय। यूनान, ग्रीस जी, आप जाएं, इसके अलावा इटली, नहीं, इटली में भी बहुत परेशानी है। यूरोप के ये बाज़ वो ममालिक हैं जिनमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जी, इनमें ये भी शामिल हैं। तो अल्लाह करम फरमाए इन पर, और वहाँ मुसलमान बड़े बड़े परेशान हाल हैं। अल्लाह करीम इन सब की परेशानियों को दूर करे। और बेरोजगारी बहुत है, बहुत बेरोजगारी है, और यहाँ भी पैसे भेजने होते हैं इनको, वहाँ भी घर चलाना हो, अपना खर्चा पानी चलाना होता है, और पहुँच जाते हैं ये ऐसे तैसे करके बेचारे, लेकिन गुजारा नहीं होता। खैर यहाँ भी बड़ा दुख बड़ा वाक़या तो है। सानिया अहमदपुर शर्किया, शायद आपने इसका तस्करा किया हो, वल्लाहु अलम। तो हमने दुआ तो की थी। जी अल अमान वल हफीज, यानी मेरे पास अल्फाज नहीं है आपको वो देखते कभी तो, यानी क्या किस तरह उनकी दुख तकलीफ को बर्दाश्त करें। अल्लाह करीम आफियत नसीब फरमाए। आमीन। जाने वाला पीछे सबक देकर ही जाता है। अलबत्ता यह कि मेरा मशवरा ये कि हम इनकी इस कैफियत का तस्करा ना करें, क्योंकि अगर हमें वो देख रहे होंगे जो इनके घर वाले होंगे तो इनकी शायद तकलीफ में इजाफा ना हो जाए। तजदीद हुज़न तो अपनी जगह है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो जो कुछ हुआ वो हो गया। अब ये कि हम ये दुआ करें अल्लाह करीब इनको सब्र भी दे। आमीन। और जो मुसलमान फोत हो गए अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत करे, इनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। इसमें एक बात मैं अर्ज करूंगा निगरान शुरा से, मैंने कल एक वीडियो देखी कि जब ये टैंकर गिरा था ना, और जो पेट्रोल बाहर निकला और वो तालाब की सूरत इख्तियार कर गया, और छोटे मतलब बच्चे, बूढ़े, और ये सब बोतलें, ड्रम, बाल्टियाँ, कूलर ये सब लेकर आए और वो भर रहे थे, तो लोग इनको हटा रहे थे। तो यहाँ पर अगर एक बात की थोड़ी सी इसमें थोड़ी कुछ इसमें तरबियत हो जाए कि जब कभी ऐसा कहीं खुदा न खास्ता हादसा हो, तो होता ना जैसे वो साइड रास्ता बना हुआ है तो चलो ज़रा गुजर जाएंगे, क्योंकि ये जब वो ना फक करके उड़ा होगा ना सारा ही, यानी जो जिस तरह जिस कैफियत में सारा बिखरा होता, तो अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसी कोई सूरत देखे तो बातों का तो होता ना, मैं तो यूं निकल जाऊंगा, मैं तो यूं कट मार के निकल जाऊंगा, मैं तो यूं चला जाऊंगा। तो अगर शायद इस पर कुछ इस तरह का हो जाए कि आते हैं अमीन भाई, अभी सब याद आएंगे, लेकिन वो है ना जब तकदीर गालिब आती है तो तदबीर काम नहीं आती। तदबीर लाख हम कर लें, लेकिन अब एक चीज तकदीर में था जिसको इस कैफियत से गुजरना था, जिसको जलना था, क्या पता कितने ऐसे होंगे जो ईद का सामान लेकर जा रहे होंगे,
کتنے کیا کر کے جا رہے ہوں گے، کتنے کیا کر کے جا رہے ہوں گے. تو ہمدردی تو یقیناً دل میں ابھرتی ہے ہمدردی. اور بس یہ کہ اللہ کریم ان کے حال پر رحم فرمائے. اور جو بیچارے اس وقت ہسپتالوں میں نا وہ بھی بڑی تکلیفوں میں ہوں گے. ایک تعداد جو بیچارے جھلس، کیونکہ جلنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ ان کو بھی صحت عطا کرے. آمین. کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرشید اتاری عرض کر رہا ہوں دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران کو اور مدنی چینل کے عملے کو عید مبارک ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کال لے لیں. جی کال لیں. جی بالکل کال لیتے ہیں. ایک سوال بھی میں چاہ رہا تھا ہو جائے، لگے ہاتھوں. کر لیں. یہ سانحہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. ایسا آئندہ نہ ہو، اس کا کیسے سدباب ہو سکتا ہے؟ جیسے ایک وہ جو انداز تھا کہ ہم دیکھتے ہیں سب، کبھی بھی کوئی حادثہ ہو، لوٹ مار کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں. میں ایک مشورہ دوں گا. جی دیکھیے، جو انتقال کر گئے نا، جو فوت کر گئے، میرا خیال ہے ان کی کیفیت تو تبصرہ نہ ہی کیا جاتا. اچھا ٹھیک ہے. جانے والوں کو اچھے ذکر سے یاد کرو. سبحان اللہ. اور موت جو ہے نا، یہ مومن کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ اکبر. ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں آمین. اور ان کے لواحقین کے لیے صبر کی دعا کریں. ہے نا؟ سبحان اللہ. اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کا ایک بڑا سبق ہے. ماشاءاللہ اچھے الفاظ سے یاد کرنے والے تبصرے کرتے ہوں گے، لیکن نہیں کرنا چاہیے. بس یہ جو چلے گئے ان کے لیے دعا کریں. حتیٰ کہ اگر کوئی خودکشی کر کے بھی مرتا ہے جی تو ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، نہ کہ بعد میں بیٹھ کے اس کی خودکشی کو تذکرے کرتے رہیں گے، کوستے رہیں گے. ٹھیک. لوگوں میں واقعی ایک بڑی عجیب سی علم کی کمی ہے. راشد بھائی، علم کی کمی ہے. اسلام و دین جو تربیت ہماری کرتا ہے نا، زندوں کے لیے بھی اور ہمارے فوت شدگان کے لیے بھی. جب انسان کا انتقال ہوگا تو ہم کیا کرتے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. ہم ان کے لیے دعائی کریں گے، بس ختم. میرا خیال ہے اس کے علاوہ ہمیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ کوئی بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. مدینہ میلاد بھائی بھی میں نے بات تبصرے پڑھے ہیں. جی مجھے نہیں مزہ آیا. ٹھیک ہے. مجھے نہیں مزہ آیا. بس جو چلے گئے چلے گئے. ہم نے کون سے اپنی خبریں بیچنی ہیں؟ صحیح. ٹھیک ہے. ہم نے تعزیتی کرنی ہے، ہم نے عیادت کرنی ہے. اب ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے. اب مطلب میں یہاں سے جا کر ان کے زخموں پر مرہم تو لگا نہیں سکتا. اپنی زبان کے ذریعے ان کے زخموں کو کھرچ کے کیا کروں گا؟ یہ میری تمام تر عاشقان رسول سے مد التجا ہے کہ کبھی بھی اس طرح کے کوئی واقعات ہوں تو میں نے جو عرض کرنا تھا میں عرض کر چکا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آج صبح بھی ایک واقعہ ہوا. امیر علیہ السلام نے جو اعلان کیا نا، اس نے کئی ایک کو چپ کرایا تھا کہ اس غلطی کا تذکرہ وہ کرے جس نے غلطی کبھی نہ کی ہو. اصل میں ہوتا یہی ہے، ماشاءاللہ. لوگوں کو موضوع چاہیے ہوتا ہے. امین بھائی، ہمیں بھی موضوع چاہیے ہوتا ہے، لیکن موضوع وہ لے جس سے ہماری اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کو فائدہ ہو. گفتگو برائے گفتگو کر کے کیا کریں گے؟ اب اتنا بڑا ثانیہ ہے، قوم غم میں ڈوبی ہوئی ہے، اور بس ہم ایک ہم آپ کسی کی میت میں بھی جائیں گے تو وہاں جا کر آپ ان کے لیے دعائیں کریں گے، تعزیت کریں گے. اگر کوئی انتقال کا سبب بتائے گا تو ٹھیک ہے، اس پر افسوس کر کے واپس ہی آ جائیں گے نا، کہ بیٹھ کر آپ اس پر تبصرہ کریں گے. عموماً وہاں بھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ جائیں گے، ایک ان کا انتقال ہوا، اگر یہ نہ کرتے تو ایسا ہو جاتا، اگر یہ اس طرح نہ کرتے تو یوں ہو جاتا. اگر کا تو ویسے ہی ممانعت ہے. مطلب کتنا ایک سامنے والا کتنا ایک وہ احساس اس کے جو آپ فرما رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ باتیں شاید کئیوں کے لیے ایسی ہوں کہ نہیں یار ہو تو گیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری ان باتوں کو پازیٹیو لیں گے، مثبت لیں گے، اور اگر اب تک توجہ نہیں تھی تو آپ توجہ کریں گے کہ ان جانے والوں یا یوں بھی نارملی جو مسلمان دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد منفی تذکرے کر کے کیا کریں گے؟ دعائیں مغفرت کریں. میں نے کہا نا، اگر خودکشی بھی کوئی بندہ کر لیتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا ہے، تو ان کی مغفرت کی دعائیں کریں گے ہم.
مدینہ کال شامل کرتے ہیں مزید انشاءاللہ. یہ بہت سیکھنے کی بات ہے اس میں. میلاد بھائی آئے، ان سے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وقاص اجمل اتاری ہے. میں تلمبہ سے عرض کر رہا ہوں، میری طرف سے تمام مدنی عملے کو عید الفطر مبارک ہو. خیر مبارک. خیر مبارک، آپ کو ہی مبارک ہو. کال لے لیں. قطر سے محمد شہباز اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل یہ عید اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن ماشاء اللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے اور دعوت اسلامی امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے. سلمان بھائی آپ کو اور مدنی چینل کی یہ مجلس کو خوب عید کی مبارکباد ہو. اور مجھے نعت پاک سنا دے. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے یہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. سبحان اللہ. مدینہ. اچھا یہ ایک آپ نے بات دیکھی ہوگی. جی فی الحال تو یہ ہمارے سائل محترم کو شکریہ ادا کریں ہم. جی آپ کو مبارکباد دی. جی آپ کر دیں، آپ کو ڈائریکٹ آئے. تقبل اللہ منا و منکم. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. خیر مبارک. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اب میں عرض کر دیتا ہوں. جی ضرور. آپ نے دیکھا ہوگا آج رمضان مبارک میں کہیں کبھی موقع ملتا رہا تو اب فرمائشیں جو آپ کو آ رہی ہیں نا وہ ترنم میں آ رہی ہیں. میں ترنم میں پڑھنے والوں کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ پہلے نیت ضرور بنا لیا کرے گا. اب کس نیت کے ساتھ ترنم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اگر تمنا ہی کرنے کہ میرے کو نعت سننی ہے تو بھی ایک اپنی جگہ پر ہے، اور ترنم سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں نیت کیا ہے اس پر ضرور غور کیجیے گا. نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت بری ہوگی تو مسئلہ ہے. اچھی نیت بتا دیں. سمجھ نہیں آ رہی، سیدھی سی بات ہے. اس لیے میں یہیں رک گیا کہ اچھی نیت بنتی ہو تو بنائیں. اس میں یوں نہیں ہو سکتا کہ یہ جو طرز ہے نا یہ بڑی پاپولر ہے یا اس میں سوز ہے یا اس پہ سننے میں منع. آپ بتائیں میں نے کہا منع کیا. میں نے کہا میں تاکہ اسی طرز میں نعت خوان پڑھے. مدینہ جیسے آپ نے وہ ایک نعت سننی تھی، تو شمع رسالت ہے. نعت خان کو کہا نا یار وہ کون سی طرز میں آپ پڑھتے ہو، وہ طرز یاد نہیں آ رہی تھی. لیکن جب اس نے اٹھایا تھا آپ نے کہا یہی طرز. جی نگران شورا کے لیے کال ہے، وہ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا اور حاجی امین صاحب اور سلمان بھائی کو، تمام جتنے بھی اسلام پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، راشد بھائی ہمارے، اس کے علاوہ جتنے اسلام پہ بیٹھے سب، تمام کی بارگاہ میں عید مبارک اور تمام کی بارگاہ میں سلام عرض. رات کو جو حاجی صاحب نے آپریشن فرمایا ہے مدینہ، میں ابھی تک سویا نہیں ہوں، اسی زوم میں گھوم رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. معاف کر دیجیے گا. ڈاکٹر بھی نہیں سوئے، مریض بھی نہیں سوئے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کل کی گفتگو کو یہ آپریشن کہہ رہے ہوں گے رات کی. ویسے یہ مدنی چینل کے ناظرین کئی ہوں گے کہ شاید وہ آپریشن وغیرہ کا بھی کوئی ہے سلسلہ کوئی. وہ اصل میں کل فیس ٹو فیس ہوا ہمارا رات کو 3:15 بجے تک. جی اس پر کافی گھر گھرستی کے حوالے سے کراس کوشچن ہوئے، تو جو جواب بن پڑے دیے ہیں، اور اس میں جو کولیں آئی ہیں اس نے بہت ساتھ دیا ہمارا، فیور میں آئی ہیں. تو یہی تھا کہ ہمیں کس انداز پر اپنا گھر چلانا چاہیے. تو ہو سکتا ہے ان میں سے بعض باتیں انہوں نے کچھ مدنی پھول اگر تھوڑے سے ہو جائیں تو یہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہلکی پھول، یہ کچھ رات چند کو چیزیں بڑے مدنی پھول ہم نے جو ہے وہ دیے ہیں نہیں. انشاءاللہ. اصل میں رات کے ناظرین اور ہوتے ہیں، اب ناظرین کچھ اور ہیں، تو اس میں چند اگر مدنی پھول اس میں سے اگر مل جائیں تو امید ہے انشاءاللہ. ایسا اس پہ بتائیں، اس سوال پر دینا ذرا ایک جملے میں جواب. کس پر؟ یہ ان کے سوال کے جواب. میرے سوال کا جواب تو آپ ایک جملے میں دے کے میرا فلسفہ بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں، جواب بھی جو ہے وہ پورا کر دیتے ہیں، سوال بھی بھلا دیتے ہیں. یہ بھی ایک ہے جو ہے فیکٹ ہے، فیکٹ ہی ہے. ایک جملے میں جواب ان کا ذرا دینا جی. ایک جملہ یہ ابھی نیند نہیں ہوئی ہے. آپ اپنا موبائل تو دیکھیں حضور. ایک منٹ موبائل کیا کرو. رسی کے حوالے سے ضرور ایک عرض کروں گا. میں نے ایک سنا تھا کسی کے تاثرات آئے تھے، مثالی معاشرہ جو ہوا تھا ایک، اس میں شاید ماں باپ کے
موضوع پر تھا माँ बाप की फर्मा बरदारी के हवाले से, तो उसके तासुरात मेरे पास आए. किसी ने किए थे, कोई जर्नलिस्ट थे या कोई सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा था रमज़ान शरीफ में, हमने नीयत भी की थी, तो उसमें देखा कि मेरे बच्चे भी पास हैं. तो जब ये निगरानी शुरा ने मिसाली मुआशरा एक सिलसिला किया और उसमें अपने वालिदैन के हुकूक और बच्चों के हवाले से तरबियत फरमाई, तो वो बता रहे थे कि मेरे दोनों बेटे ने उसी वक्त मुझसे माफ़ी मांगी और मतलब बड़े अच्छे तासुरात मिले और उससे उनका एक बड़ा जहन बना. तो इस तरह ये जो चीज़ है घर गृहस्थी के हवाले से, ये माँ बाप के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है हमारे बुजुर्गों को, निगरान शुरा को, बापा को, तो ये चीज़ें बड़ी असरअंदाज होती हैं. तो मैंने इसलिए अर्ज़ किया था कि ये रात जो चीज़ें हुई और ये तकरीबन इस्लामी जिन्होंने देखा होगा वाकई वो इसकी अहमियत को समझती होंगे. और अभी जो क्रॉस क्वेश्चन हुआ है रात को कि भाई तुम ये क्यों कह रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एक मेच्योर अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैं उसके जवाब देता गया हूँ. और ये कोई फिरोजी साहब हैं जिन्होंने ये बयान दिया है जिनका आप तस्करा कर रहे हैं. वो आर्टिकल लिखते हैं, सहाफ़ी हैं, इन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है, वो क्या कहते हैं, नहीं इस पर मिसाली माशरा सिलसिले पर अमीर सुन्नत पर भी एक देख रहे थे, तो इनको लगा कि ये भी चैनल ऐसा भी करता है. और फिर इन्होंने ये सेकंड टाइम इन्होंने किया, तो मैं इनका भी शुक्रिया भी अदा करूंगा. ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आदमी एक अच्छा और मुस्बत अंदाज कहीं देखता है और अपनी कलम से या अपनी ज़बान से वो उसको आगे बढ़ाता है कि ऐसा है. और ये एक इनकी आला ज़रफ़ी थी, मैं ये कहूँगा कि इन्होंने जो देखा था उसको इन्होंने लिख दिया और लोगों को इन्होंने एक तरह से दावत दी है कि ये है, इसको देखना चाहिए. सुभान अल्लाह. तो मैं तो अर्ज़ करूँगा कि ये एक काबिल तकलीद काम किया है मदीना हमारे फिरोजी साहब ने. वाह, ठीक है. अच्छा, ऐसा आपको हमारे मदनी इस्लाम में कहते हैं कि आप हिकायात का इंसाइक्लोपीडिया हैं और बयान से पहले या कभी भी आवाम को जमा करना हो तो आप एक हिकायत सुनाते हैं. अगर आपको ये कहा जाए कि कोई हिकायत आप ऐसी सुनाएं जो 150 अल्फाज की हो, तो क्या आप सुना सकेंगे? 150 अल्फाज की गिनती कैसे करेंगे उसको जी? असल में इसका टाइम 10 बजे खत्म हो रहा है ना सलमान भाई का. नहीं, मैं अभी ये मुझे नहीं पता रात को क्या होगा फेस टू फेस में, लेकिन जब मैं आ रहा था और जब मेरी एक है जब से ये आपका इंटरनेट रेडियो, तो घर से चलते ऑन कर लेते हैं ताकि सिलसिले में शामिल हो जाए. तो एक जहन बन रहा था और अभी जब निगरानी शुरा है ख़ासकर ये सिलसिला बना, तो एक बात हमारे माशरे में होती है कि हम जो फैमिली को लेकर कोई कहाँ निकल जाता है वो बेपर्दगी और कई मामलात में आप बयानात करते हैं. एक और टॉपिक भी है तो इस पर मैं हिकायत सुनाऊंगा. वाह. कि एक साहब का जो है ना वो रूटीन था कि वो शाम को बेकरी जाया करते थे घर की चीज़ें खरीदने के लिए. तो बेकरी से सामान खरीदा उन्होंने एक मरतबा, तो जैसे ही बेकरी से निकल रहे थे तो पड़ोसी नजर आ गए उनको. तो कह रहे असलम भाई आप खैरियत, आज क्या भाभी ने कुछ बनाया नहीं है? ऐसे ही जैसा होता है आपस में बेतकल्लुफी. कहा कि नहीं वकार भाई, असल में वो आज ऑफिस में ना हमने आपस में पैसे जमा किए थे, वो जलेबी और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई थी, पेटिस वगैरह. तो मेरी एक आदत है कि जो बाहर खाता हूँ ना दोस्तों के लिए, तो जब घर जाता हूँ ना तो वही चीज़ घर वालों के लिए लेके जाता हूँ. तो क्या सुन दो लो, तो ये वहाँ निकलेगा क्या निकलेगा क्या पता. हाँ चले. तो उस पे उन्होंने कहा कि वो ये बात कही और ये कहकर वो आगे निकल गए. तो वो जो वकार साहब थे वो भी पीछे मुड़ने लगे. तो वो असलम मैंने कहा खैरियत वकार भाई आप कैसे? वो असल में आज आइसक्रीम खाई थी तो मैं भी अब आइसक्रीम लेके जा रहा हूँ. तो एक बहुत बड़ा तबका होता है जो फैमिली को लेके नहीं जाता है, लेकिन वो फैमिली होती है घर में. अब ये मिसाल जैसे रमज़ान शरीफ में क्या जो मर्द हजरात होंगे ना उनको सारे चौक पता होंगे, किस चौक पे पकौड़े मिलते हैं, किस पे समोसे मिलते हैं, कहाँ शरबत होता है, कहाँ फ्रूट होता है. ये सारे खा पी के बिरयानी चढ़ा के अब ये घर में पहुँचे और घर में मिसाल ज़ाहिर जैसा देंगे वैसे ही पक के आएगा. तो वो रख दी उन्होंने सब्जी. ये क्या पका है?
सारा दिन तुम लोगों के लिए काम करता हूँ और ये पकाया नहीं खाता हूँ मैं। अब वो माँ कहे कि बेटा तू सारा दिन भूखा रोजे में आया, बेटा कुछ तो ले लेना, देख चलो आइंदा ख्याल करें। नहीं नहीं मैं नहीं खाता हूँ, ये मेरे लिए ठंडी रोटी है। अब माँ को बता नहीं रहे कि खाकर आया है फ्रूट पेटीज सब कुछ। तो बाद ये भी तबका होता है कि जो घर में मतलब इस तरह का मामला रखता है, फैमिली बाहर नहीं आ रही है लेकिन वो जो फैमिली के साथ बिहेव करता है ना, तो इस मामले में भी देखा जाए कि जैसे आज घूमने फिरने के दिन होते हैं तो कई ऐसे हैं कि ना बच्चों को पूछेंगे ना फैमिली को पूछेंगे और वो मतलब मौज मस्ती करेंगे, सारा दिन खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, दोस्तों में अपने पैसे भी लुटाएंगे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी होगा। तो ये भी एक तबका होता है इस हवाले से। सिंसियरिटी की कमी है अजी अमीन, ये सिंसियरिटी नहीं होती इनमें। अपने घर के लिए वो हाउस वाइफ का तो डिमांड करते हैं लेकिन कभी वो हाउस हस्बैंड नहीं बन सकते। वो चाहते हैं कि हमारे घर की औरतें जो है ना वो तो घर गृहस्थी का सारा ख्याल रखें, लेकिन हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग उमूमन फैमिली ना कभी इनसे हमदर्दी करती है इतनी, ना वो कभी फैमिली में इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो ऐसे लोगों को यही है जो आपने बयान किया है कि अपना टाइम अपने घर वालों के लिए दें। और मैं हमेशा अपने नौजवानों से अर्ज करता हूं कि बैचलर लाइफ में और मैरिड लाइफ में फ़र्क है। जब आपकी शादी हो गई है ना तो आप अपनी रूटीन से ये प्रूफ करें कि आई एम अ मैरिड पर्सन। आपकी गुफ्तगू, आपका उठना बैठना ये बताए कि मैं मतलब कि शादीशुदा हो गया हूं। और उसके लिए मैं मशवरा ये दूंगा कि हमेशा दोस्ती जो है ना वो सेंसिबल, सीरियस और सिंसियर पर्सन से करें। एक तो देखिए नेकी, हम दावत इस्लामी वाले हमारा एक अपना दायरे कार है, हम बात दीनी माहौल से बाहर नहीं करते, इसलिए ये हमारी समझे कि ये बात तो हमारी वो आप हमेशा फिट कर ही दिया करें कि भाई हो मजहबी और दीनदार हो लेकिन सेंसिबल हो। कई ऐसे आपको मजहबी मिलेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे लेकिन रोडों पर बैठकर चौकों पर बैठकर ये अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, ये भी मिलेगा तबका। वो टोपी भी पहनते होंगे, दाढ़ी वाले भी होंगे लेकिन वो घर गृहस्थी वाले नहीं होते। घर गृहस्थी वाला आदमी होना चाहिए, बीवी बच्चों के साथ अपने वक्त को गुजारने वाला होना चाहिए। लेकिन अब एक वक्त कैसे गुजारे, मैं अर्ज करता रहता हूँ कि उमूमन हमें जैसे यूके और इधर उधर जाना होता है तो ये बहुत वहाँ एक रवाज है, फैमिली को टाइम, फैमिली को टाइम, फैमिली को टाइम। कभी भी इनको टाइम मांगो और बोला फैमिली को टाइम देना पड़ता है। तो एक दफ़ा जैसे तंग आ गया था ना आदमी, तो ये सारे जमा थे, मैंने कहा यार एक रिक्वेस्ट है आपसे, फैमिली को टाइम तो दें आप दें टाइम। अच्छा दें, हाँ दें टाइम। एक मरतबा हमको टाइम दे दें, हम ये सिर्फ आपको बता देंगे कि फैमिली को टाइम कैसे देना है। अगर हर आदमी फैमिली को ही सही टाइम दे दे और जो उसकी शरई और अखलाकी और दीनी और दुनियावी तरबियत करनी है वो तकाज़े पूरे कर दे तो काम तो हो ही गया ना हमारा। मदीना और हमें चाहिए था क्या, सुभान अल्लाह, तो काम तो हो ही जाता है। तो ये ज़रूरी होता है कि आदमी फैमिली को टाइम, लेकिन वो मुनहमिक ना हो। अमीन भाई टाइम दे अपने घर वालों को, फैमिलीज को टाइम दे, लेकिन वो जितना टाइम देना है ना उसके हिसाब से दे कि अल्लाह का जिक्र है, दीगर नेकी के काम है, उन तमाम तर चीज़ों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। फैमिली के मैटर में खुद को बहुत ज़्यादा मुनहमिक ना करे, मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा। मदीना आप कह रहे थे कि अब्दुल हबीब भाई अभी सो रहे होंगे और कितने बजे आएंगे, तब तक आपको चलाना। घड़ी ज़रा जो घड़ी है मदनी चैनल की ये बता रही है 9 बज के गालिबन 48 मिनट बता रही है, 50 मिनट जी 49 बता रही है। अब ये प्रूफ करना चाह रहे कि अब्दुल हबीब भाई आ गए। नहीं अब्दुल हबीब भाई ने मतलब इनको कोई मैसेज किया होगा ना अब ये मदनी चैनल पे अब्दुल हबीब भाई को कह रहे हैं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत पंक्चुअल हैं, लिहाजा 11 मिनट बाकी हैं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ठीक है ये जहाँ से देख रहे हैं ये देख रहे हैं, मगर इनको यही पता होना चाहिए कि ये जहाँ से देखते हैं मुझे भी वहाँ से कुछ दिख सकता है। ठीक है, असल मसला ये है कि मैंने तो एक आदमी की हमदर्दी की थी, जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए वही पसंद करो। लेकिन अब इस बात पर आप गौर करें कि अगर मुझे ये पता चले कि मेरा रुकन शूरा अपनी ज़बान पर पूरा कर कर वक्त से पहले आ गया है, आप में से सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? क्या बात है, मुझे ही होगी ना। फिर
गली मुक गई। ये बोलते हैं मेरी बात का तुम 2 हफ्तों में जवाब दे देते हो। अभी भी आपने उसको निपटा ही दिया है जी। मिलाद भाई से एक कलाम के 2 अशार सुन लें जी। जी मिलाद भाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शुरू हो रहा है जी। मेरा ख्याल अब्दुल हबीब भाई की एंट्री हो जाए। बिल्कुल जी, फिर अब्दुल यकीनन हबीब होनी भाई, चाहिए। क्योंकि अब्दुल हबीब भाई की दाखिला होगा तो उसमें भी कुछ लेते होती है हमारी। सही। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह मदीने से आए। वाह वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल हबीब की आमद मरहबा। ईद मुबारक। ईद भी मुबारक, ज़ियारत मदीना भी मुबारक, माशाअल्लाह उम्रा भी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मरहबा। ईद मुबारक माशाअल्लाह। ईद मुबारक। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, जज़ाकल्लाह। ये मैं जा रहा हूँ कल भी और ऐसा कल और परसों मदनी तीसरे दिन भी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ठीक, इसके चश्मे गिर गए। अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह। दान भाई बहुत मुबारक। अल्लाह मिन्ना व मिनकुम माशाअल्लाह। मदीना मुबारक माशाअल्लाह। अल्लाह बहुत बहुत ईद मुबारक। मैंने कहा लेट हो गया तो फिर बराह रास्त जो है ना सलमान भाई ने काउंटिंग करनी है। आप एक काम करें अब्दुल, आप यहाँ बैठे। जहाँ बैठा लेंगे। नहीं आप यहाँ बैठे क्योंकि आपने कंटिन्यू करना है। ये भी रहने देना। अच्छा ये रखना है। ये जो रखा है जब सीट दी है तो सब दे देना। अब यही बांटेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है। नहीं आपको कुली इख्तियार के साथ। अरे वाह सुभान अल्लाह। आते ही मैंने तो ईदी वसूल कर ली है मदनी चैनल के नाज़रीन पूरी गड्डी, और ये उम्मीद है अमीर अहले सुन्नत की। जी वहीं माशाअल्लाह क्या बात क्या बात। अब देखो आप में से किसको मिलती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे हुजूर ठीक है खैरियत से माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना। मैं मदीने में किसी को फोन पर बात हो ना या व्हाट्सएप पर रब्ता हो तो मैं मदीने में मौजूद किसी को ये पूछता नहीं हूँ कि आप कैसे हो। क्या बात है। बल्कि 1-2 बार आपने मुझे इस तरह मैसेज किया है कि आपसे ये क्या पूछूं कैसे हो, आप तो वहां हो जहां सब अच्छे हो जाते हैं। वहां भी अगर आदमी अच्छा नहीं है तो फिर अच्छा होता किधर है। नहीं माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह का एहसान। ये मिलाद भाई से कलाम सुन रहे थे। कलाम सुन रहे थे, हमने कहा आपकी आमद हो जाए सुभान अल्लाह फिर कलाम हो जाए। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो
کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی آقا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا واہ کیا دو کرم ہے شہ بطحا تیرا اور فخر آقا میرا زار بھی ایک نظر میں رفیع چل لکھا خانوں میں چہرہ تیرا چل لکھا سنا خانوں میں چہرہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ کس موضوع پر کلام ہو رہا تھا؟ موضوع یہ تھا کہ جاگ رہے ہیں اچھا صحیح نہیں ہے جی ایسا ہی ہوگا آپ باقی رات بھر سے جانے کی باتیں ہو رہی تھیں اس میں آپ کی آمد ہو گئی ماشاءاللہ سلمان بھائی بھی منتظر تھے تو یہ تھا کہ شاید ہمارا آپ آنا آرام خوشی کا باعث بنا الحمدللہ یقین ہمارے سلسلے کا انداز بھی خوشیوں خوشی کا نہیں راحتوں کا سکون کا کیفیتوں کا اللہ 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 تصورات کا بات ہے پتہ نہیں کتنی چیزوں کا باعث بنا ہے آپ کو کیا بتائیں اللہ سبحان اللہ بڑی مہربانی ماشاءاللہ سلمان بھائی جی بہت اچھا رہا آپ لوگوں کا ماشاءاللہ سلسلے ہوتے رہے عدنان بھائی کے ساتھ اس بار میرا انٹریکشن میں اس لیے بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کیونکہ پھر آپ شاید کچھ اسلام میں چلے جائیں گے ہمارے دوسرے اسلام میں بھی آ رہے ہیں عدنان بھائی کے ساتھ اس بار میرے ساتھ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا آپ تو کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ خاص طور پہ جب ہم سحری میں کرتے تھے بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ ایک پورا سلسلہ رہا خاص طور پہ عدنان بھائی کے ساتھ عدنان بھائی آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بندی منی آپ کی ہے راشد بھائی کی راشد بھائی کی ماشاءاللہ کیا نام ہے راشد بھائی طوبہ نور الطاریہ ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا اور خوشیوں کا انداز اب ہمارے یوں سمجھے کہ سلسلے کا ایک ٹاپک تبدیل ہو جائے گا نگران شورا رہیں کچھ دیر اور تو پھر اور تو خوشیوں کا انداز کیسے رہے گا اچھا ایسا ہے چلیں آدمی نیند میں کیا کرے گا بیچارہ پھر رات میں انشاءاللہ آپ کا سلسلہ کا بھی ماشاءاللہ آج رات کا بڑا ایکسکلوسیو سلسلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین نگران شورا رات کو کیا کچھ کر رہے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا یقین مانو میرے کو بھی نہیں پتا چلیں بھائی پھر تو بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ ان کو جب کچھ نہیں پتا ہوتا نا تو یہ پھر کچھ بہت کچھ ہی کر جاتے ہیں کچھ نہیں پتا ہے تیاریاں کی ہیں تو 2 دن ہو گئے ہم وہ ٹائمنگ نہیں آ رہی کہ یہ مجھے بیٹھ کر کچھ نہیں ویسے یہ تو ہم چینل پہ بھی دیکھتے رہے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جس کو مشین کہتے ہیں نا اللہ سلامت رکھے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو اس ایج میں بھی جو ان کا شیڈول تھا اور ماشاءاللہ نگران شورا کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ امیر اہل سنت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اٹیچ رہتے ہیں پھر خود اس کے علاوہ بھی یعنی اب مدنی مذاکرے ہی اٹینڈ کوئی کر لے اور باقی رمضان گزار لے تو بڑی بات ہے پھر اس کے بعد نگران شورا کا 2 بار بلکہ بعضوں کا 3 بار چینل پر دوبارہ آنا بلکہ 4 بار دیکھیں میں بھی بول رہا ہوں مغرب کے بعد
مدنی مذاکرے سے پہلے سحری میں بھی کرم فرماتے تھے اور پھر فجر کے بعد سحری میں بیچ میں تو پھر جی اتنا لیٹ ہو جاتے تھے کہ وہ فارغ ہوتے ہوتے ہی ٹائم واقعی مشینی جدول تھا. تو اس میں پھر عید کے سیگمنٹس کی بھی تیاری. مجھے یاد ہے وہ مدنی مشورے کہ جب نگران شورا بیان کر کے آتے تھے, یعنی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن کو سجانے کے لیے ہم نے کئی جو ہے وہ گھنٹے نیند کے قربان کیے ہیں, اور شاید وہ نگران شورا کی وجہ سے ہی کیے ہیں. یہ نہ ہوتے تو شاید ہم سو جاتے, لیکن انہوں نے ماشاءاللہ مجلس کو جگائی رکھا, اور صبح 7:30 بجے تک بھی مدنی مشورے ہوتے رہے کہ عید ٹرانسمیشن کو کیسے کیا جائے. ایک بات ضرور پوچھوں گا. اچھا, میں آپ کی بات سے پہلے وہ میں بیچ میں اپنی بات بھی کر لوں. میں آپ کو جانے کی جلدی نہیں, نگران شورا کے بعد ہی جائیں گے آپ. ٹھیک ہے نا. اصل میں ہمارا جو ہے نا جی آنا جانا یہ لگا ہی رہے گا, یعنی ابھی کوئی جائے گا کوئی آئے گا, ماشاءاللہ کوئی جائے گا کوئی آئے گا. تو یہ ابھی سے آپ رسول بھائی بھی آ گئے ماشاءاللہ, تشریف لے آئے. مرحبا اس کی بھی کلی اجازت دے دیں. جی بالکل کلی آنے جانے کا کوئی آ رہا ہے تو جا رہا ہے, مطلب سارا نظام ہوتا رہے گا. جی عید ٹرانسمیشن پر ایک بات حائی صاحب سے سوال کرنا ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے غلام رسول بھائی آئے ہیں تو اب ان کی سبحان اللہ ماشاءاللہ. غلام رسول بھائی کو تو لوگ بڑا یاد کرتے ہیں. اچھا میں بھول نہ جاؤں, سلمان بھائی آپ کو اور نگران شورا آپ کو بالخصوص اسلامی بھائیوں نے مدینہ شریف میں سلام عرض کیا ہے. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. آپ کا تو پوچھا مجھے کہ سلمان بھائی بھی آئے, نگران شورا بھی آئے. سلمان بھائی اب نظر ہی اتنا آتے ہیں چینل پہ حضرت, تو وہ ماشاءاللہ. بھائی صاحب آپ نے جو بھیجا ہے نا جی وہاں سے مدنی بہار کا کلپ, اللہ ابھی تو اس پہ بات کریں گے. آپ مانے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت دنوں بعد حضور آپ سے ملاقات ہو رہی ہے عید کے دن, وہ بھی مدنی چینل کے منچ پر. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو خوش رکھے. آپ کو تو بہت قبل اللہ منا ومنکم, آپ کو بہت یاد بھی کرتے ہیں ہمارے ناظرین. دیکھیے گا آپ کو دیکھ کے کالیں بھی آ جائیں گی, وہ مسکرانے والے انکل کہاں گئے. اچھا وہ ایک اور غلام رسول بھی ہے نا جی آج. ہاں اچھا وہ بھی آ رہے ہیں کیا. ویسے یہ بھی بابو کا پہچانا غلام رسول کہتے ہیں. کون ہے غلام رسول, بڑے والے. اچھا مجھے کئی مدنی منیاں ملی کہ ہمیں غلام رسول سے ملنا ہے, تو ہم آئیں گے باب المدینہ, اب ان سے ملائیں گے کیسے حضور. نہیں یہ والے غلام رسول بھائی نہیں, وہ دوسرے والے غلام رسول ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ غلام رسول بھائی بھی ہیں اور باقی اسلامی بھائی بھی ہیں. میری آج خواہش یہ ہے کہ ہم ہمارے اس منچ پر انشاءاللہ امید ہے مفتیان کرام بھی تشریف لائیں گے, اراکین شورا بھی کرم فرمائیں گے, کہ ہم ان سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سارے کوشچن آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں, تو کچھ ایسے سوالات جو آپ ان کے بارے میں کرنا چاہیں, وہ عید کیسے مناتے تھے. انشاءاللہ میری نیت ہے کہ عید کا کوئی واقعہ بھی ان سے سنیں گے, بچپن کا کوئی واقعہ سنیں گے. ایک بات نگران شورا سے میں عرض کروں گا, مجھے یاد ہے پہلی رمضانی غالباً تھی, رمضان کا جو عشق, رمضان کا جو غم ہم نے امیر اہل سنت میں دیکھا, امیر اہل سنت کے صدقے آپ میں, اور کئی ماشاءاللہ لاکھوں کو امیر اہل سنت کی برکت سے عطا ہوا. مگر پہلے دوسرے دن سے ہی آپ نے عید ٹرانسمیشن پر مشورے شروع کر دیے. اس کے پیچھے کیا مزاج کار فرما تھا. ایک طرف تو مجھے اندازہ ہے کہ امیر اہل سنت سے اگر کوئی یہ بات کرے کہ رمضان جانے والا ہے, یا رمضان کے بعد یہ کام کریں گے, تو بھی ان کو دھچکا لگتا تھا کہ رمضان کے جانے کی ابھی سے بات کر رہے ہیں. لیکن مجھے یاد ہے کہ ابھی ہم پہلے دوسرا ٹرانسمیشن کی تھی, ہمیں پہلے دن یا دوسرے دن کی, اور آپ نے مشورہ کال کر لیا اور کنٹینیو مشورے کیے. تو اس کے پیچھے کیا مزاج کار فرما تھا. عید ٹرانسمیشن کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی, اور پہلے دوسرے رمضان سے اس پر کیوں آپ نے کام کیا. اصل میں مدنی چینل کو کھولنے کا جو پرپز ہے وہ لوگوں کو گناہوں سے بچانا, عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنا ہے. اب عید کی جو نشریات ہیں, ظاہر ہے کہ اگر وہ ایسی نہ ہوئی کہ جس کو ناظرین دیکھیں, پسند کریں, سنیں, بیٹھیں, اور مطلب ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی چوائس ہو. یعنی ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جس کے پاس سوائے مدنی چینل کے تو کوئی چوائس ہے ہی نہیں, میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو. جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چوائس ہوتی ہے. تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ جن کے پاس چوائس ہے, تو جو چوائس میں بھی یہ کہ جب وہ ہمارے پاس آ کر رک جائے نا, ہمارے پاس آئیں تو پھر رک جائیں کہ یار یہاں رکتے ہیں نا, اور ان کو یہاں پر اتنا میٹیریل اور اتنی چیزیں ملیں. میں آپ کو رات کی مثال دوں. رات ایک کال آئی جو ہم فیس ٹو فیس لائیو کر رہے تھے. ہمارا لائیو فیس ٹو فیس یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے نزدیک یہ تجربہ ہمارا کامیاب ہوا. ویسے یہ تھا بڑا رسک, بڑا رسک تھا, اور ٹھیک ٹھاک لے دے بھی ہوئی ہے. اچھا. اور کال آئی ہیں, اور کالوں میں پھر ایک کال ایسی آئی تھی رات کو, انہوں نے کہا کہ میں کوئی مدنی چینل دیکھنے والا آدمی نہیں ہوں, اس طرح کا تھا. لیکن ابھی جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, میرے لیے یہ چیز تھی کہ چینل پہ ایسا بھی ہو رہا ہے. تو میں نے کہا چلو میں آپ کو مبارکباد دوں. انہوں نے کافی ہم کو اپریشیٹ کیا. تو ہماری اب خواہش یہی ہے, اب ہم جب شروع سے یہ مشورے کریں گے, اور جب مشورے کر کے ہم کوئی اپنی چیز بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو پھر
जो टीम इसको अरेंज करती, देखे ना हम लोग मशवरा करके चले गए, बाकी इन्होंने काम किया। बाकी तो काम है ना पीछे, हर चीजें तैयार करना, ये सब चीजें, तो उनको भी तो 10-15 दिन का टाइम देना पड़ेगा ना। और फिर एक एक काम पीछे दूसरा काम है, तो शुरू में ये काम निपटा लें, फिर मेरा ख्याल हम आखिरी में भी कितने दिन बैठे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मेरा ख्याल है रोज ही सलमान भाई मदीना शरीफ में भी हम थे, तो पूरा मदीना शरीफ के नाज़रीन ये पूरा टीम वर्क है। और ये मेरा सवाल करने का मकसद ही यही था कि ये वो जज्बा है कि गुनाहों से बचाया जाए, क्योंकि शैतान आज़ाद हुआ है, रमज़ान हमसे जुदा हुआ है मगर इस्लाम हमसे जुदा नहीं हुआ। कल रात क्यों बैठे रहे थे? हाँ कल रात बैठने की क्या वजह थी? चांद रात को लोग गुनाह से बचे। तकरीबन 1 बजे तक अमीर सुन्नत लाइव थे, लैलतुल जायजा। अच्छा, ये अमीर सुन्नत भी लगता है अपने मिजाज के खिलाफ 2 सालों से ऐलान किया। अमीर सुन्नत तक फरमाया मदनी मुज़ाकरे में जी कि मुझे इमरान ने ही आकर 2 साल पहले कहा था, क्योंकि अमीर सुन्नत का रमजान की रुखसती के बाद कुफले मदीना होता था, बात नहीं करते थे, आपकी कैफियत ऐसी थी। जिक्र अमीर सुन्नत चल रहा है, अमीर सुन्नत की आंखों के तारे हैं। अमीर सुन्नत को भी मैंने देखा है, उनसे बहुत प्यार है और वो खुद भी अमीर सुन्नत से बहुत प्यार करते हैं और ज़कीरन हर कोई ही प्यार करता है। हमारे रुकन शूरा हैं हाजी याफूर अत्तारी, माशाल्लाह लाइव कॉल पर हैं, इनका नाम भी अमीर सुन्नत ने रखा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी याफूर की आमद मरहबा। हाजी साहब बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, निगरानी शुरा को ईद मुबारक, अब्दुल हबीब भाई को ईद मुबारक, हमारे मीठे मीठे सलमान भाई को ईद मुबारक, मदनी चैनल के नाज़रीन को ईद मुबारक, अमीर अहले सुन्नत को ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह, या मरहबा। कैसे हैं याफूर भाई, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है साहब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपने कहाँ ईद मनाई? मरकजुल औलिया लाहौर में है? मरकजुल औलिया